رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارزقني التفكر وتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعنى والنظر في عجائبه والأمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير اللهم فقهنا في الدين. سورہ یونس آیت نمبر 54 سے آنورڈز ہم نے کرنا ہے آج. لاسٹ ویک میں جو آیات ہم نے دیکھی تھی وہ مکذبین کے بارے میں تھیں، جنہوں نے قرآن مجید کو جھٹلایا، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو جھٹلایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے دی جانے والی تمام خبروں کو جھٹلایا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ جو قرآن کو جھٹلاتے ہیں اس وجہ سے جھٹلاتے ہیں کہ انہوں نے کبھی قرآن پر کبھی کوئی غور و فکر، کوئی تدبر تو کیا ہی نہیں، اس کے بغیر ہی انہوں نے تکذیب کر دی. کوئی علمی احاطہ تو قرآن کا انہوں نے کیا ہی نہیں. اور یہ معاملہ ان سے پہلے لوگوں کا بھی رہا تھا اور پھر وہ اللہ کی پکڑ کا شکار ہوئے. ٹھیک ہے، تو یہ رویہ ہر دور میں انسانوں کا رہا ہے اللہ کے کلام اور اللہ کی طرف سے دی جانے والی ہدایات کے بارے میں. اور آج بھی بہت سے لوگوں کا، بہت سے مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے کہ وہ قرآن کا علمی احاطہ نہیں کرتے. تو اس سے یہی سبق ملتا ہے کہ قرآن کے اوپر غور و فکر، تدبر کرنا چاہیے. بغیر سوچے سمجھے، بغیر کوئی غور و فکر کیے ہی قرآن کو یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باتوں کو جھٹلا نہیں دینا چاہیے، یا یہ نہیں کہہ دینا چاہیے کہ نہیں ہم نہیں مانتے، یا ہم نہیں اس چیز کا اقرار کرتے کہ یہ دین میں ہے، یا ایسی کوئی بات اللہ نے کہی ہے. پہلے طریقہ کاری ہی ہونا چاہیے کہ صبر سے بات سنیں، چاہے کوئی قرآن کے حوالے سے کچھ بتا رہا ہے یا حدیث کے حوالے سے. اور اگر نہیں پتا تو اس پہ اپنی تھوڑی سی محنت کر لیں، ویریفیکیشن کر لیں، خود علم حاصل کریں کہ ہو سکتا ہے وہ بات صحیح کر رہا ہو سکتا ہے یہ حدیث بھی ٹھیک ہو سکتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جانے والی ہدایات یا احکامات میں ہو اور ہمیں اس کا نہ پتا ہو. ٹھیک ہے، تو محتاط رویہ ہونا چاہیے اللہ کے احکامات کے حوالے سے جب بھی کچھ پتا چلے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ایمان لے آئیں گے اور کچھ تو ایسے ہیں جو ایمان ابھی بھی نہیں لاتے، اور ایک طرح کی پیشین گوئی بھی تھی کہ آگے بھی نہیں لائیں گے. تو اگر یہ نہیں ایمان لاتے تو تم ان سے یہ کہہ دو کہ تمہارے لیے تمہارا عمل، میرے لیے میرا عمل، تم میرے عمل سے بری و ذمہ اور میں تمہارے عمل سے بری و ذمہ. اور یہ بھی جو ہے ایک تبلیغ کا اصول تھا جو ہم نے پڑھا تھا کہ ایک ٹائم پہ آ کے آپ کو راستہ چھوڑنا پڑتا ہے. یہ مقاسمے کا اصول ہے ایک طرح کے. آخری طریقہ آپ کہہ لیں کہ سارے دلائل دینے کے باوجود بھی اگر کوئی نہیں مان رہا تو پھر آپ سٹیپ بیک کر جائیں. پھر یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کا معاملہ ایسا ہے کہ جب ان کو دیکھو تو ایسے لگتا ہے کہ تمہاری محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں تو بہت غور سے تمہاری بات سن بھی رہے ہیں اور تمہاری طرف دیکھ بھی رہے ہیں. یعنی دیکھنے میں ایسے ہی لگتا ہے جیسے انہوں نے اپنی پوری توجہ مبذول کی ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف. ان کو دیکھ بھی رہے ہیں، ان کی بات غور سے سن بھی رہے ہیں، اور جس طرح ہوتا ہے نا کہ ایکنالج کر رہے ہوتا ہے انسان، تو ان کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بہرا کہا اور اندھا کہا کہ تم نہ تو بہروں کو سنوا سکتے ہو، نہ اندھوں کو کچھ دکھا سکتے ہو. یعنی یہ صرف اوپر سے پریٹینڈ کرتے ہیں، نہ تو یہ غور سے سن رہے ہوتے ہیں، کیونکہ سننے کا فائدہ تب ہے جب انسان کے اندر بات اترے. تو یہ تو بس ایک کہہ لیں چونکہ ان کے اندر ایک انکویزیٹیوٹی تھی، اس وجہ سے یہ آتے تھے، سن لیتے تھے. ان کا مقصد کوئی ہدایت حاصل کرنا نہیں تھا، اور یہ ان کا یقین بھی نہیں تھا. تو جس کا یقین نہ ہو اس کو پھر ظاہر قرآن سے کوئی فائدہ نہیں ملتا. تو یہ لوگ سمن بکمن یعنی یہ والی ان کی کیفیات ہیں. نہ یہ دیکھ سکتے ہیں، نہ یہ سن سکتے ہیں، نہ یہ سمجھ سکتے ہیں. ان کے دلوں پہ پردے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈال دیے. اور پھر یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا ظلم نہیں ہے جو ان کے اوپر کیا گیا ہے. لوگ جو ہیں وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں. اس قسم کا رویہ قرآن کے ساتھ رکھ کے، یعنی قرآن کو اتنا لیا دیا سا رکھنا اور اتنا اس کے ساتھ آپ کہہ لیں کہ کیئر فری سا معاملہ رکھنا اور اس کی طرف دھیان نہ دینا. تو یہ معاملہ جب لوگ رکھیں گے تو اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں نا. ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو ہدایت کے راستے واضح کر دی، اتنی اہم کتاب ہاتھوں میں دے دی ہے. اب کوئی خود اس کو نہ مانے، نہ یقین کرے، یا نہ پڑھے، یا اس کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے اس قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کا، تو پھر یہ تو اس کا اپنا معاملہ ہے، اور یہ وہ خود اپنی جان کے ساتھ نقصان کر رہا ہے.
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں، اور پھر یہ بھی فرما دیے کہ جس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ آخرت میں سب کو اکٹھا کریں گے تو اس دن سب کو یہ لگے گا جیسے دنیا میں تو بس وہ شاید ایک ہی گھڑی دن کی ٹھہرے تھے، اور ایک دوسرے کو وہ پہچان بھی رہے ہوں گے، لیکن ایک دوسرے سے جان چھڑوائیں گے۔ اس کا ایک دو جگہوں پہ ترجمہ یہ بھی ہے کہ دنیا میں بس ایک دوسرے کی پہچان کے لیے وہ لمحہ بھر ایک دن کا وہ ٹھہرے تھے، گھڑی کی گھڑی ٹھہرے تھے، یعنی دنیا کی زندگی اس وقت ان کو سمجھ آئے گی کہ وہ کتنی چھوٹی تھی اور کتنی بے معنی تھی۔ آج سمجھایا جاتا ہے تو انسان اس کو سمجھتا نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس آخرت کے دن کو جھٹلانے والے پھر ایسے خسارے میں ہوں گے، ایسے ابدی خسارے میں جو پھر وہ ختم بھی نہ ہو سکے گا، اور جنہوں نے اس کو جھٹلایا اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ پھر ہدایت نہیں پا سکیں گے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی وعدے کیے جا رہے ہیں وہ بالکل سچے ہیں، چاہے وہ آپ کی زندگی میں ہی وہ سب کچھ وقوع پذیر ہو جائے، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد وہ وعدے پورے ہوں۔ اب اللہ کے وعدوں سے مراد قیامت کا آنا بھی ہے، ان کی موت بھی ہے، ان کے لیے جو اسلام کا اس طرح فروغ پانا اور ترقی پانا وہ بھی ان کے لیے بہت مصیبت ہی تھی، وہ سب کچھ بھی تھا، ٹھیک ہے، وہ بھی سب یہ دیکھتے رہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی جو انبیاء کا آنا تھا اس کو مینشن کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ رسول بھیجتے رہے ہیں، اور پھر آخرت میں ان تمام رسولوں کو اٹھا کے ان سے بھی گواہی لی جائے گی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا قانون اور طریقہ کار ہے ہی نہیں کہ سمجھانے والا یا ہادی دیے بغیر ہی لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتے ہیں، اور آخرت میں بھی یہ سب گواہی لی جائے گی حجت کا تمام کرنے کے لیے۔ پھر اگر یہ تم سے بار بار مطالبہ کرتے ہیں کہ کب آئے گی قیامت، کیا کب ایسے ہوگا کیسے ہوگا، تو ان کو بتا دو کہ میں تو اپنی جان کو بھی کسی نقصان سے بچانے کی ملکیت نہیں رکھتا، یعنی میرے بارے میں بھی ہر فیصلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، تو یعنی میں تمہارے بارے میں بھی کوئی ایسی نہ تو خبر تمہیں دے سکتا ہوں، نہ کوئی ایسی طاقت رکھتا ہوں کسی چیز کو روک لینے کے لیے۔ ہر امت کے لیے ایک مدت ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جب وہ مدت آ جائے گی تو ایک گھڑی نہ آگے نہ پیچھے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر اللہ کا عذاب تمہارے پاس آ جائے رات کو یا دن کو تو پھر کیا کرو گے، کیسی پھر جلدیاں مچاؤ گے، کیسے پھر بچو گے تم، کسی طرح سے تم اس سے بچ سکو گے، نہیں بچ سکو گے۔ اور کیا تم اس وقت ایمان لاؤ گے جب وہ تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے گا؟ اب اس سے مراد ان کی موت بھی ہو سکتی ہے، اس سے مراد آخرت بھی ہو سکتی ہے کہ ابھی تو تم بڑی جلدیاں مچاتے ہو کہ لے آؤ قیامت، لے آؤ کوئی اللہ کا عذاب، ہم سے ہمارے اوپر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا لو، کیونکہ بہت بے خوف و نہ ڈر ہو کے، کیونکہ مانتے نہیں تھے نا، ان کے ذہن میں تو بالکل یہ تھا کہ یہ ایسی باتیں ہیں، یا یہ کہتے تھے معاذ اللہ کے قصے گھڑ کے سنائے جاتے ہیں ہمیں، تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ابھی تو تم جلدی مچاتے ہو، جب وہ آ جائے گی تو اس وقت تمہیں پتہ چلے گا، اور پھر اس وقت ظالموں سے یہ کہا جائے گا تم اب ہمیشگی کا عذاب چکھو، اور جو تمہیں یہ بدلہ جو تم دیے جا رہے ہو یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ اس میں کسی کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، یہ تم نے خود ہی اپنے اوپر جانوں پر ظلم کیا تھا۔ اور یہ بھی کہ یہ بار بار آپ سے یہ پوچھتے ہیں احق ہوا، کیا یہ واقعی حق ہے، یعنی کیا واقعی ایسا ہوگا کہ ہماری جلی سڑی ہڈیاں دوبارہ زندہ ہو جائیں گی، ہم اور ایک آخرت کا دن آئے گا اور ہم سب دوبارہ زندہ کر کے حاضر کیا جائیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ ہاں، آپ قسم کھا کے کہا گیا کہ آپ قسم کھائیں، وہ ربی، یہاں پہ واؤ جو ہے وہ قسمیہ ہے کہ آپ ان کو بتا دیں کہ ہاں ایسا ہی ہوگا۔ اور اس کے علاوہ دو اور جگہوں پر بھی سورہ صبر اور سورہ تغابن میں بھی قرآن مجید میں یہ آتا ہے کہ قسمیہ طور پر کہا گیا ہے کہ قسم کھا کے ان کو بتاؤ کہ قرآن کا آنا حق ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے۔ اور یہ بھی کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، یعنی تم کسی طرح سے اللہ کو روک نہیں سکتے۔ عاجز جب انسان کسی کو کرتا ہے تو اس کے اوپر قابو پا لیتا ہے یا اس کو روک لیتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی روک سکتا ہے قیامت برپا کرنے سے؟ یعنی تمہیں کیوں یہ اتنے ناممکنات میں سے لگتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جو طاقت اور کبریائی اور قدرت ہے اس سے تو کچھ بھی بعید نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سب کچھ کرنے پہ قادر ہے۔
ویسے بھی آپ دیکھیں نا، اللہ کے کسی فیصلے کو بھی انسان نہیں روک سکتا. کوئی اپنے بڑھاپے کو آنے سے روک سکتا ہے، یا اپنی موت کو آنے سے روک سکتا ہے، یا اپنے لیے کسی بیماری کو آنے سے روک سکتا ہے. انسان خود تو اتنا زیادہ عاجز ہے کہ اللہ کے کسی فیصلے کو بھی وقوع پذیر ہونے سے روک نہیں سکتا. تو تم لوگ کیسے یہ سمجھتے ہو کہ شاید اللہ تعالیٰ یہ کرنے پہ نہیں قادر ہے یا نہیں دوبارہ زندہ کر سکتے؟ تو یہ تمہاری خام فہمی ہے، تمہاری غلط فہمی ہے. یہاں تک ہم نے لاسٹ ٹائم کیا تھا. اس سے آگے آیت نمبر 54 پڑھیں. وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. جس کسی نے بھی ظلم کیا ہوگا، اگر اس کے پاس روئے زمین کی دولت بھی ہو تو اس عذاب سے بچنے کے لیے دینے پر آمادہ ہو جائے گا، اور جب وہ عذاب دیکھیں گے تو اپنی ندامت کو چھپائیں گے. ان کا فیصلہ پورے انصاف سے کیا جائے گا اور ان پر کچھ بھی ظلم نہ ہوگا. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر آخرت کی ہی بات کی ہے، اور آخرت کا احوال بیان کیا جا رہا ہے کہ اس دن ہر انسان نے جو کمائی کی ہوگی وہ اس کے سامنے آئے گی. جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے وہ اس دن ظاہر ہے فائدے میں ہوں گے، اور جس نے جھٹلایا ہوگا، تکذیب کی ہوگی، اس دن ان کا معاملہ کیا ہوگا، یا اس دن وہ کیسی حسرت لیے ہوئے ہوں گے. اور جو یہ کفر و شرک کرنے والے ہیں، اپنی نافرمانیوں کا اور اپنی اس کذب کا، اپنی اس تکذیب کا کتنا بڑا عذاب یہ اس دن بھگتیں گے. کہ اس دن ان کی حالت یہ ہوگی کہ یہ کہیں گے کہ سب کچھ اپنا جو ہے وہ دینے کو تیار ہوں گے کہ کسی طریقے سے ان کی جان کی خلاصی ہو جائے یا جان ان کی بخشی جائے. لیکن اس دن تو کسی کے پاس کچھ ہوگا ہی نہیں نا، کیونکہ یہ جو سارا دنیا کا مال و دولت تھا یہ تو سب فانی تھا، یہ تو سب فنا ہو گیا. آج انسان کی آنکھ بند ہو جائے تو سب کچھ ادھر دنیا میں ہی رہ جاتا، وہاں پہ تو کچھ اس کے ہاتھ میں ہوگا ہی نہیں. تو بیسیکلی ان کا یہ کانسیپٹ کلیئر کیا جا رہا ہے کہ یہ مال، یہ دولت، یہ جاہ و مرتبہ جس کے پیچھے تم اتنا بھاگتے ہو اور جس کی وجہ سے تم ایسی طغیانی کا اور ایسے سرکشی کا شکار ہو، تمہارا نفس اتنا سرکش ہے کہ تم اللہ کی بات کی طرف نہیں آتے ہو، یا تمہیں یہ دنیا کی جو مال و دولت و چیزیں یہ تمہیں اتنی اچھی لگتی ہیں کہ اس کے پیچھے تم آنکھیں بند کر کے گمراہی کی طرف چلتے جاتے ہو، ہدایت کے راستے کی طرف نہیں آتے. یہ دنیا کی لذتیں تمہیں اتنی اٹریکٹیو لگتی ہیں، تو یہ جان لو کہ یہ اتنی ناپائیدار ہیں، اتنی بے فائدہ اور اتنی بیکار ہے کہ بس جیسے ہی اس دنیا کی زندگی ختم تو یہ ساری چیزیں بھی ختم ہو جائیں گی، سب ادھر ہی رہ جانا ہے. اور آخرت میں تمہارا معاملہ یہ ہوگا کہ چاہو گے کہ سارا مال و دولت جو آج دیتے ہوئے دل گھٹتا ہے، یہ جس کے لیے انسان اتنا لالچ طمع کرتا ہے، وہاں پہ انسان چاہے گا کہ سب کچھ دے دے، بس میری جان جو ہے وہ بخشی جائے. ٹھیک ہے نا؟ جس طرح یہ بھی ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھیں گے اسی طرح کسی نافرمان سے کہ تمہارا اگر تم سے دنیا کا مال و دولت لے لیا جائے اور تمہاری جان بخشی جائے تو وہ کہے گا کہ سب کچھ لے لیا جائے اور میری جان چھوڑ دی جائے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو یہ کہا جائے گا کہ دنیا میں تو تمہاری طرف تمہارے لیے بہت کم تم سے مطالبہ کیا گیا تھا. اور یہ جو بات ہے نا، کم سے کم عذاب والے دوزگی سے فرمائیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ. اس میں یہ بھی آتا ہے حدیث میں کہ اگر تمہارے پاس دنیا معافیما کی دولت ہو تو کیا اسے فدیے میں دے دو گے؟ تو وہ کہے گا ہاں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے تو دنیا میں سے بہت کم تم سے طلب کیا تھا. یعنی دنیا میں تو صرف یہ کہا گیا تھا نا کہ توحید پہ قائم ہو جاؤ، ایک اللہ کو مان لو اور یہ شرک وغیرہ چھوڑ دو اور غلط باتیں چھوڑ دو. تو یہ تو اس سارے مال و دولت کی نسبت بہت کم ہے، تم سے بہت چھوٹا سا ایک مطالبہ کیا گیا تھا، لیکن تم نے وہ بھی نہیں مانا. یعنی تم شرک پر اڑے رہے، تم اپنی ہٹ دھرمی دکھاتے رہے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اور پھر اس میں یہ بھی لکل نفس ظلمت. میں شاید اس کا سوری میں آج لفظی ترجمہ کرنا اس کا بھول گئی ہوں، اس کو بھی میں بتا دیتی ہوں لفظی ترجمہ اس کا. ولو اور اگر، انا بے شک، لکل نفس لیے ہر نفس کے، یعنی لیے ہر جان کے. مجھے بیچ میں بتا دیا کریں اگر اس طرح کبھی ہو نا، بعض دفعہ نہیں ذہن میں رہتا. ظلمت جو ہے جس نے ظلم کیا، زوئے لامیم اس کا روٹ ورڈ ہے. تیز میں کیوں آگی؟ کیونکہ نفس کا ذکر ہو رہا ہے. نفس جو ہے وہ عربی میں مونس کنسیڈر ہوتا ہے. جس نے ظلم کیا، ما فی الارضی،
ماں جو فی میں الارضی زمین میں ہے، لفتدت بھی البتہ فدیہ میں دے دے اس کو یا ساتھ اس کو، لا البتہ اور فدیہ جو ہے فا دال یا اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے، اور اس میں بیچ میں باپ کی تا آ گئی ہے تے، اور اینڈ پہ جو تے آ رہی ہے وہ مونس کی وجہ سے آ رہی ہے کیونکہ نفس کا ذکر چل رہا ہے۔ اور وہ اثر فدیہ جو ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے کسی نے کوئی جان چھڑانی ہوتی ہے نا اپنی، تو اس کے لیے کوئی چیز دی جاتی ہے اور پھر جان خلاصی یا جان بخشی کر لی جاتی ہے، اس کے لیے آتا ہے۔ وہ اثر اور وہ چھپائیں گے، سین را اسرار و رموز ہوتا ہے نا، اردو میں بھی ورڈ یوز کرتے ہیں، تو سرن و علانیت ان کا ورڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اثر واو جو ہے پلورل کے لیے آیا کہ وہ چھپائیں گے، ٹھیک ہے۔ کس کو چھپائیں گے؟ الندامتا ندامت کو، یعنی شرمندگی کو، اور یا ندامت کیا ہوتا ہے؟ ایسی ایک حسرت کی ایک کیفیت ہوتی ہے نا انسان کے پاس، کچھ ہونے کی وجہ سے یا کچھ نہ ہونے کی وجہ سے، اس کو ندامت یا شرمندگی کہتے ہیں۔ لما جب رأوا العذاب وہ دیکھیں گے عذاب، یہ رویت والا ہی ورڈ ہے، را حمزہ یا، جب وہ دیکھیں گے عذاب، وقضیہ اور فیصلہ کر دیا جائے گا، قاف داد یا، بینہم درمیان ان کے، بالقسطی ساتھ عدل کی، عدل و انصاف کے ساتھ ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا، روٹ یہی ہے قاف سین توئے، وہم اور وہ لا یظلمون وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہر انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس نے ظلم کیا، ٹھیک ہے۔ یعنی یہاں پہ جو معاملہ بیان کیا جا رہا ہے، ظالموں کا معاملہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے ظلم کیا ہوگا، ظلم کس کے اوپر کیا ہوگا؟ اپنی جانوں پر بھی ظلم کیا ہوگا، دوسرے لوگوں پر بھی ظلم کیا ہوگا، یا کسی کا حق مارا ہوگا، یا کسی کو کوئی نقصان تکلیف دی ہوگی، یا شرک اور گمراہی میں پڑنے کی وجہ سے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا۔ ظاہر ہے جو انسان غلط کاموں میں پڑتا ہے وہ اپنا ہی نقصان سب سے پہلے کر رہا ہوتا ہے نا، کہ آخرت میں جب پکڑ ہوگی تو اس وقت انسان کسی طرح سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکے گا۔ تو اس وقت حال یہ ہوگا کہ وہ سب کچھ فدیہ میں دے کر اپنی جان بچانے کی کوشش کرے گا کہ اس وقت سب مال و دولت لے لو لیکن میری جان جو ہے نا اس کو اس کی خلاصی ہو جائے، وہ چھوٹ جائے میری جان۔ لیکن وہاں پہ تو ظاہر ہے ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوگا نا۔ اب وہاں کی زندگی میں جو فیصلے ہوں گے وہ سب ان اعمال کے دار و مدار ہوگا، یا ان اعمال کی بنا پر ہوں گے جو کہ اس دنیا میں انسان نے کیے ہوں گے۔ وہاں کی زندگی کا دار و مدار یہاں پہ کیے جانے والے اعمال پہ ہے، کیونکہ یہ دار العمل ہے اور وہ پھر دار الجزا ہے۔ وہاں پہ تو نہ کوئی مال و دولت کسی کے کام آئے گی، اور نہ وہاں پہ کوئی کسی اور طرح سے اپنے آپ کو بچا سکے گا۔ اسی لیے تو پھر ندامت ہوگی، اور پھر وہ ندامت کو اپنی چھپائیں گے، اپنی شرمندگی کو چھپائیں گے کہ انہوں نے کیوں جہالت کی بنا پر یا ضد اور ہٹ دھرمی کی بنا پر یا تعصب کی بنا پر انہوں نے حق کا انکار کیا تھا۔ لیکن اصل حقیقت تو یہ کہ اب وہاں پہ تو وہ اس ندامت کو بھی نہیں چھپا سکیں گے نا۔ اس وقت تو وہ شرمندگی بھی ان کے اوپر ایسی طاری ہوگی کہ اس کا بھی ان کو کوئی اس کو بھی کوئی چھپانے کا یا اپنے آپ کو شرمندگی سے بچانے کا بھی کوئی معاملہ ان کو نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ فرمایا کہ وہ اپنی ندامت کو چھپائیں گے۔ لیکن دنیا میں تو ایسے ہوتا نا کہ کسی بات پہ شرمندگی ہو، ندامت ہو، کوئی خفت ہو انسان کو، تو ہم لوگوں سے چھپاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور دنیا میں انسان ایسا کرنے پہ قادر بھی ہو سکتا ہے، یعنی فرض کریں آپ کو کوئی ایسی بات پتہ چلی ہے جس کو آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ چلے گی تو میرے لیے باعث ندامت ہے، تو آپ کوشش کریں گے کہ نہ آپ کسی کو بتائیں، یا ایک کسی اور کو پتہ بھی ہے تو اس کو بھی کہہ دیں گے کہ آگے کسی کو نہ بتائیں، یا آپ گھر والوں کو کہہ دیں گے کہ بس جس کی پٹ امنگسٹ اس، باہر بتانے کی اس کو ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ لیکن آخرت کے دن کی ہولناکی دیکھیں کہ کیسی ہوگی، کہ وہاں پہ انسان کچھ نہیں چھپا سکے گا، کچھ جو ہے اپنی شرمندگی سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکا، کیونکہ وہاں پہ تو سارا کچا چٹا کھول کے سامنے رکھ دیا جائے گا، سب ایک جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور وہاں پہ تو چہروں سے پتہ چل جائے گا
کہ کون جو ہیں وہ نیک اعمال والے اور روشن چہرے والے ہیں اور کون نافرمان اور برے گناہ کرنے والے، تو چہروں سے ہی پتہ چل جائے گا سب. تو انسان شرمندہ تو ہو رہا ہوگا لیکن اپنی اس ندامت کو چھپا نہیں سکے گا. اللہ تعالیٰ معاف کرے. اتنا سخت دن ہوگا جس کے بارے میں آج لوگ اتنے بے خبر ہیں اور اس کو اتنا آسان سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے لیے کوئی اپنی کمائی نہیں کرتے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ دیکھیں جو کافر اور مشرکین ہیں، اگرچہ بات تو انہی کی ہو رہی ہے کہ جنہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، انہی کے بارے میں ہے کہ ان کو یہ حسرت ہوگی، یہ ندامت شرمندگی ہوگی. لیکن اس میں آپ دیکھیں ایون جو نیکوکار بھی ہوں گے نا، ان کو بھی ایک حسرت ہوگی کہ کاش ہم اور زیادہ کر لیتے، کاش ہم اور وقت لگا لیتے، اور نیکیاں کما لیتے، اور اجر اپنا جو ہے وہ بڑھا لیتے. تو یہ ایک یعنی آپ کر لیں کہ یوم الحسرہ بھی ہوگا، حسرت کا دن. لیکن آج دیکھیں انسان کے پاس وقت ہے، انسان کے پاس مہلت ہے، لیکن انسان اس سے غافل ہے نا، اپنے وقت کو ضائع کر دیتا ہے یا بیکار کے کاموں میں الجھا رہتا ہے، یا وہ چیزیں جو صرف دنیا کی ہیں اور ان کے اوپر ایک حد تک وقت لگانا چاہیے اور ایک حد تک ان کی فکر کرنی چاہیے، اس پہ اپنی ساری زندگی کھپا دیتا ہے، یا ان غموں کو اتنا زیادہ لے لیتا ہے اور آخرت کے جس کا غم لینا چاہیے آخرت کے دن کا، اس کے بارے میں سوچتا ہی نہیں ہے، اس کو بالکل بھلا کے بیٹھا ہوتا ہے. تو یہ اس میں سمجھنے کی بات ہے کہ انسان اس دنیا کے مال و دولت جو بھی لے کے بیٹھا ہوا نا، اس کی ملکیت میں کچھ بھی نہیں ہے، جس کے پیچھے انسان بھاگتا ہے اور اس کو اتنا اہم سمجھتا ہے، دن رات ایک کر دیتا ہے اس کے لیے. اور جو اصل دن ہے آخرت کا، جس دن سب کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال کی جواب دہی جس دن ہونی ہے، اس کو انسان بھول کے بیٹھا ہوا ہے. حالانکہ اس دن یہ ساری مال و دولت کی اہمیت ختم ہو جائے گی اور اس کو تو بس اپنے انجام کی فکر ہوگی اور انسان کہے گا سب کچھ دے دوں اور اپنی جان بچا لوں. لیکن اس وقت یہ سب بے وقت لگے گا جو آج انسان کو اتنا اہم لگتا ہے نا. تو یہ جو ہے نا رأو العذاب، جب وہ دیکھیں گے عذاب، یعنی آج تو مانتے نہیں ہے نا، لیکن اس وقت جب اپنے سامنے دیکھ لیں گے تو اس وقت مان بھی لیں گے، اس وقت شرمندہ بھی ہوں گے کہ ہم کیوں اس کا انکار کرتے تھے اور ہم تو انبیاء کو بھی جھٹلاتے تھے، ہم نے ان کی بھی بات نہیں مانی. اور پھر ظاہر ہے ایک گھبراہٹ کا بھی عالم ہوگا. دیکھیں دنیا میں بھی انسان کے اوپر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو انسان کی حالت کیا ہوتی ہے، زلزلہ آ جائے، سیلاب آ جائے، ساری چیزیں اس طرح کی دیکھ کے انسان کتنا گھبراتا ہے اور پریشان ہوتا ہے نا، خوف کا ایک عالم انسان پہ طاری ہو جاتا ہے. وہاں کے بارے میں سوچیں کہ وہاں پہ تو جو انسان کو اپنا اگر برا انجام نظر آ رہا ہوگا وہ تو ہوگا بھی ابدی، اس سے تو بچنے کا، اس سے چھٹکارا پانے کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہوگا. ابھی دنیا میں کوئی مصیبت کوئی آفت آ جائے تو پھر بھی لوگوں کو بچنے کے کوئی نہ کوئی طریقے نظر آ رہے ہوتے، لیکن آخرت میں تو ایسا نہیں ہے. تو دنیا کی یہ جو عارضی مصائب ہے، ان کو ہی دیکھ کے انسان پہ اتنا خوف طاری ہوتا ہے. تو جب وہاں پہ رأو العذاب، جب وہ دیکھ لیں گے عذاب اپنے سامنے، یعنی کیونکہ دیکھیں ایمان بالغیب ہی ہے نا، تو چونکہ دیکھا نہیں ہے تو اس لیے انکار کرتے ہیں، لیکن وہاں پہ وہ سب ان کو نظر آ جائے گا. بیسیکلی ان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ آج تمہیں نظر نہیں آتا تو اس لیے تم اس کو جھٹلاتے ہو، وہاں پہ سب نظر آ جائے گا، وہاں پہ سب واضح ہو جائے گا. لیکن اس وقت جو تمہاری حالت ہوگی اس کو تم دیکھ لو کہ تم لوگ کیسی حسرت کا اور ندامت کا شکار ہوگے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی حسرت اور ندامت سے بچائے، آمین، اور ہمیں کامیاب کرے. پھر ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ پھر اس دن فیصلے کیے جائیں گے اور فیصلے عدل و انصاف کے ساتھ کیے جائیں گے. جو ظالم ہوگا اس کو اس کے ظلم کا بدلہ ملے گا، جو مظلوم ہوگا اس کے ساتھ اس کی فریاد رسی کی جائے گی اور اس کو اس کا حق دلایا جائے گا، اور کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہوگی. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. وہ خود ظلم تو کرتے تھے دنیا میں، دوسروں پر بھی، اپنی جانوں پر بھی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں نا. اور ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں خود کہتے ہیں کہ میں اپنی بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں. تو یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کسی کی جان پہ ظلم نہیں کریں گے. اگر کسی کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور اس کو یہ آگ کا عذاب بھگتنا پڑے گا تو وہ اس کا اپنا کیا ہوا ظلم ہوگا جو اس کے سامنے آئے گا. وہ ظلم کرتے تھے دنیا میں اور اب اس کا وبال بھگتیں گے، کیونکہ ظاہر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جب عدالت لگے گی تو اس میں تو فیصلے عدل و انصاف سے ہی ہوں گے نا. اس لیے یہ لکھا وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْقِسْطِ.
ان کے درمیان فیصلے تو کیے جائیں گے لیکن عدل و انصاف کے ساتھ کیا جائے. کس کہتے ہیں عدل کے تحت جو بھی جس کو حصہ ملتا ہے نا، تو جس کو جو سزا ملے گی وہ اس عدل و انصاف کی بنا پر اس کا جو حصہ بنتا ہوگا نا وہ اس کو دیا جائے گا. کوئی کسی کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور اسی لیے اس وقت سارے اعمال نامے بھی پیش کیے جائیں گے. سب کچھ جو وہ دنیا میں کرتا رہا وہ ساری ایک ریل بھی اس کے سامنے چلائی جائے گی، گواہ بھی ہوں گے. اسی لیے آج کرامن کاتبین بھی ہمارے ساتھ ہیں تاکہ اس دن پوری حجت تمام ہو. کسی کو یہ ہو ہی نہ کہ میرے ساتھ تو بڑا ظلم کر دیا گیا یا میری حق تلفی کی گئی یا مجھے خام خواہ میں جو ہے وہ عذاب دیا جا رہا ہے. نہیں، وہ ان کا اپنا کیا ہوا ظلم ہے جو ان کے آگے آئے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے. اللہ کے ہاں فیصلے بہت عدل و انصاف سے ہوں گے. آگے دیکھیں، الا ان للہ ما فی السماوات والارض الا ان وعد اللہ حق ولکن اکثرهم لا یعلمون. جان لو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کا ہے. سن لو اللہ کا وعدہ سچا ہے مگر اکثر لوگ نہیں جانتے. اللہ، یہ اللہ کا ورڈ جو ہے نا جیسے خبردار کرنے کے لیے آتا ہے نا، وارننگ دینے کے لیے، وارن کرنے کے لیے. خبردار ہو جاؤ، ان بے شک وعد اللہ وعدہ اللہ کا حق حق ہے، سچا ہے، ہو کر رہنے والا ہے. ولیکن لیکن اکثرہم اکثر ان میں سے لا یعلمون نہیں وہ علم رکھتے. اللہ کے وعدے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے وعدے سے مراد آخرت کا آنا. اللہ کے وعدے سے مراد سب کو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کے تحت ان کا بدلہ دیا جانا. یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. یعنی جن جن چیزوں سے ڈرایا جاتا ہے اس میں اللہ کے وعدے میں یہ بھی ہے کہ تم سب کو زندہ کیا جائے گا آخرت میں، چاہے وہ ہڈیاں گل سڑ بھی گئی ہوں گی. یہ بھی اللہ تعالیٰ کے وعدے میں ہی شمار ہوتا ہے. لیکن یہ سب کچھ اس دن ہوگا، کسی بھی چیز سے بچ نہیں سکیں گے وہ. ٹھیک ہے. تو اس لیے بہت جس طرح خبردار کر کے کیا جاتا ہے نا، یا وارن کر کے کہ سن لو، جان لو. یعنی آپ نے جب کسی کو الرٹ کرنا ہو نا، تو جیسا بچوں سے بات کرتے کہتے ہیں نا کہ ایک منٹ ذرا میری بات غور سے سن لو، اور میں وارن کر رہی ہوں کہ آئندہ سے کسی نے ایسے کیا تو یہ معاملہ ہوگا. جب آپ نے بہت زیادہ زور دے کے بات کرنی ہوتی ہے، بہت زیادہ بچوں کو ڈرانا ہوتا ہے کسی چیز سے، یہ واقعی ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ بالکل سچی بات ہے، میں واقعی تمہارے ساتھ یہ کروں گی یا پنشمنٹ دوں گی. ہم اس طرح کرتے ہیں نا. تو یہ اس طرح کا ایکسپریشن ہوتا ہے جو الا ان وعد اللہ، الا بھی آ گیا اور انا بھی آ گیا. یعنی بہت زیادہ تاکید کے ساتھ بات کی جائیے. ان وعد اللہ حق، کہ اچھی طرح سے جان لو، سمجھ لو، خبردار ہو جاؤ کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اس میں کوئی بات شک و شبے والی تمہارے لیے نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً تمہیں زندہ کریں گے، یقیناً تمہارے ساتھ حساب کتاب ہوگا تو پھر ظالموں کو سزا ملے گی. یہ سب باتیں بالکل سچ ہیں. اور حق کے بارے میں جیسا پہلے بھی میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکی ہوں کہ حق وہ ہوتا ہے جس کو اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی. تو وہاں پہ تو سب کچھ سامنے آ جائے گا، کسی دلیل ثبوت کی ضرورت ہی اس وقت نہیں رہے گی. تو اس لیے آج یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ ایسی سچی بات ہے کہ اس کے ہونے میں کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں. لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ نہیں علم رکھتے. ٹھیک ہے. یعنی اکثر جو ہیں وہ آپ کہہ لیں کہ یا تو جانتے ہی نہیں ہے یا جاننا چاہتے نہیں ہیں، جاننے کی کوشش نہیں کرتے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر اس کے بارے میں زیادہ جاننے کی کوشش کی تو ان کو تو اپنی بہت سی زندگی کی چیزوں پہ، طریقوں پہ، اپنے طرز زندگی پہ بڑی طرح کی پابندیاں لگانا پڑیں گی. تو اس لیے لوگ اس سے نا آنکھ بند کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، جیسا ہوتا ہے نا کبوتر کی طرح آنکھ بند کر لیں گے، بس اس کی طرف جاننے کی ضرورت ہی نہیں. حالانکہ دیکھیں اتنا ایک سیریس معاملہ ہے جس کو سب سے زیادہ سیریس لینے کی ضرورت ہے اور جس کے بارے میں سب سے زیادہ علم رکھنے کی ضرورت ہے، آخرت کا معاملہ. اس کی طرف سے لوگ کس طرح بے خبر ہیں. یعنی آپ دیکھیں لوگ اس دنیا میں
ہر طرح کا علم بھی حاصل کریں گے. اپنے کاروبار کرنے والے لوگ جو اپنے کاروبار کے بارے میں ایک ایک چیز کا علم رکھتے ہیں کہ کہاں سے مجھے فائدہ ہوگا, کہاں سے میرے لیے نقصان ہوگا, کون سی اسٹریٹجی میں اپناؤں گا, آج کل کیا بزنس ٹیکٹکس چل رہے ہیں مجھے وہ اپنانے چاہیے, کس چیز کی جو ہے وہ زیادہ ڈیمانڈ ہے اس میں آگے جاؤں اور کس چیز کی کم ڈیمانڈ ہے اس کو چھوڑ دوں, ان کیا ہے آؤٹ کیا ہے, سپلائی ڈیمانڈ, یہ ساری چیزیں لوگ اس کا دھیان رکھتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی نوکری پیشہ شخص ہے تو اس کو بھی سب پتا ہوگا کہ میں نے اس میں ترقی کیسے کرنی ہے یا میں نے اپنا کام کیسے بہترین طریقے سے کرنا ہے. ہر چیز کے بارے میں بہت کانشیس ہوں گے. اسٹوڈنٹس ہیں تو وہ اپنی تعلیم کے بارے میں کانشیس ہوں گے. یہ جیسا آپ دیکھ لیں بعض لوگ ڈائٹ کانشیس اتنے ہوتے ہیں کہ وہ ایک ایک چیز کھاتے ہوئے بھی دھیان رکھتے ہیں کہ اس میں کتنی کیلریز ہے. لٹرلی میں نے لوگوں کو کاؤنٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ اچھا یہ جو بھی آپ نے ڈش بنائی ہوئی تھی اس کا کیا نام ہے اور اس میں کتنی کیلریز ہے, پھر اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں کہ اچھا آج میں نے اتنا پورشن اس کا لیا تو اتنی کیلریز میرے اندر چلی گئی ہیں, تو اب میں نے آگے سے یہ نہیں کھانا یا وہ نہیں کھانا. اتنے زیادہ بعض لوگ اپنی ڈائٹ کے بارے میں کانشیس ہوتے ہیں. بعض لوگوں کو اسکن کے بارے میں بہت ہی ایک طرح کا فوبیا ہوتا ہے, وہ ہر وقت اسکن کے بارے میں اتنا پریشان رہتے ہیں کہ باہر جاتے ہوئے سنسکرین لگانی ہے, رات کو سوتے ہوئے اس طریقے سے کلینزنگ کرنی ہے, یہ ماسک لگانا ہے, یہ کچھ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اپنے مطلب کی چیزوں کے بارے میں, اپنے انٹرسٹ کی چیزوں کے لیے تو ہم بہت زیادہ کانشیس ہوتے ہیں. لیکن یہ اتنی اہم بات, ایک اتنا بڑا معاملہ جو ہمارے ساتھ پیش آنا ہے, اس کے بارے میں ہم کیسے بے خبر ہیں. اس میں سبق یہ ہے نا کہ ہم اپنی طرف دیکھیں, اپنا رویہ دیکھیں, اپنی سوچ دیکھیں کہ ہمارا کانسیپٹ کتنا کلیئر ہے قیامت کے بارے میں. ایک ہوتا ہے صرف علم رکھنا اور ایک ہوتا ہے اس پہ یقین رکھنا. علم تو سب مسلمانوں کو ہے, سب کو پتہ ہے کہ قیامت آنی ہے, لیکن یقین نہیں ہے نا, اس لیے عمل جو ہے وہ بالکل اللہ کے احکامات کے برعکس ہے. اب ہم سب اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم قیامت کو کتنا سیریس لیتے ہیں. ہم بھی تو دن رات اس دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں. ساری صبح ہوتی ہے, دن کی ایک روٹین, اس کے بعد شام ہوگی, اس کے بعد رات ہوگی, کھانا پینا کر لیا, ٹی وی دیکھ لیا, سارے کام کر لیے, رات کو سو بھی گئے, صبح اٹھ بھی گئے, پھر وہی روٹین شروع ہو گئی اور وہی دنیا کے غم. ٹھیک ہے نا, دنیا کے غموں کو ہم کتنا سنجیدہ لیتے ہیں, لیکن جس دن کا غم لگنا چاہیے اور جتنا زیادہ لگنا چاہیے, جس کے بارے میں ہمیں اتنا زیادہ پتہ ہے اور یہ بھی ہمیں جاننا چاہیے کہ اس دن کیا معاملہ ہوگا, اس کے بارے میں ہم کوئی پریشان نہیں ہوتے, اس کا غم ہم لیتے نہیں. اگر ہمیں واقعی آخرت کا غم ہوتا تو ہمارے تو شب و روز بہت اور طرح کے ہوتے اور ہم بہت زیادہ کانشیس ہوتے, اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی کوششیں کرتے. بلکہ ہم دیکھ لیں کہ ہم اپنے بچوں کو کتنا بچاتے ہیں اس دن سے, کتنا ڈراتے ہیں, کتنا سمجھاتے ہیں آخرت کے حوالے سے. ہماری تو جتنی جو آپ کہہ لیں کہ تعلیم ہوتی ہے بچوں کے لیے یا ان کو سمجھانے کے لیے, جو ہماری باتیں یا نصیحتیں ہوتی ہیں, زیادہ تر تو دنیا کے حوالے سے ہی ہوتی ہے نا. اگر تم پڑھو گے نہیں تو تمہارے ایگزام میں اچھے نمبر نہیں آئیں گے, اگر تمہیں فلان جگہ پہ ایڈمیشن نہ ملا تو تمہارے ساتھ کیا ہو جائے گا, تمہیں نوکری نہیں ملے گی, تم ایسے ناکام ہو جاؤ گے. ان چیزوں سے تو ہم بہت ڈراتے ہیں بچوں کو. ٹھیک ہے نا, اور اس کا ہم غم خود بھی بہت لیں گے کہ ہائے میرے بچے کو تو وہاں ایڈمیشن نہیں ملا, ہائے اس کو تو یہ اس کے گریڈز ایسے نہیں آئے. کسی کے بچے کے گریڈ اچھے نہ آئے تو گھر میں کیا عالم ہوا ہوتا ہے, جیسے بہت ہی سوگ کا عالم ہو جاتا ہے. لیکن کیا ہم اتنا ہی سیریس آخرت کے معاملے کو لیتے ہیں, اپنے لیے بھی بچوں کے لیے بھی؟ کیا ہم اپنے بچوں کو اس آخرت کے دن اور اس کے برے انجام سے بھی اسی طرح خبردار کرتے ہیں, اسی طرح ڈراتے ہیں, اتنا ہی خوف دلاتے ہیں اس دن کا؟ نہیں دلاتے نا. اسی لیے تو آج بہت سے گھروں میں بچے بھی اس آخرت سے غافل ہیں, ان کے معاملات بھی سارے دنیا کے حوالے سے ہی چل رہے ہیں. لوگ اپنے بچوں کو نماز کی پابندی کرنا بھی نہیں سکھاتے, ان کو حرام حلال کا فرق نہیں سکھاتے, اور ان کو سچ بولنا اور اچھا اخلاق دکھانا, ان چیزوں کی طرف نہ ان کا اپنا دھیان ہوتا ہے والدین کا, نہ وہ بچوں کا اس طرف دھیان دلاتے ہیں. خود بھی اگر وہ حرام میں پڑے ہوئے ہیں, ظاہرہ حرام کرنے والا اگر اولاد کو کھلا رہے ہیں تو پھر جس اولاد کی تربیت حرام کے نوالے پہ ہوگی وہ غلط طرف ہی جائے گی. ٹھیک ہے نا, تو خود بھی غافل ہے آخرت سے اور اپنے بچوں کو بھی غافل رکھا ہوا ہے, اور اس دنیا میں مگن, اس دنیا کے بارے میں سب کچھ پتہ ہے, اس کی ہر چیز کے لحاظ سے ہم بہت کانشیس ہیں. جیسا ابھی میں نے کچھ مثالیں دی ہیں, ایسی اور بہت سی مثالیں ہمارے سامنے آ سکتی ہیں. تو
تو یہ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بار بار کہتے ہیں کہ وہ حق بات ہے، وہ سچ بات ہے، خبردار ہو جاؤ، بے شک ایسا ہوگا، وہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے نہیں ہیں، یا جان کے بھی انجان بن جاتے ہیں، یا اس کے بارے میں اس طرح کا علم حاصل ہی نہیں کرنا چاہتے، اس کے بارے میں اس طرح سے جاننا سمجھنا ہی نہیں چاہتے، کہ اس کے بارے میں نا زیادہ سوچتے ہی نہیں ہیں لوگ کہ اچھا ٹھیک ہے دیکھی جائے گی، اچھا ٹھیک ہے، کیونکہ شیطان نے اتنا مگن کیا ہوا ہے نا اپنی زندگی، اور خیر ہے بعد میں نماز پڑھ لینا، اچھا چلو کوئی بات نہیں، ابھی تو اتنا حرام کما لو، خیر ہے، سب کر رہے ہیں، دیکھو سب کر رہے ہیں، اس طرح کر کے نا انسان نے کو شیطان نے اتنا غافل کر دیا ہے نا کہ وہ بھی بس اپنی دنیا میں مگن ہے اور آخرت کو بھلائے بیٹھا ہے۔ تو ان آیات کو پڑھ کے ہرگز یہ نہ سمجھے کہ یہ تو بس مشرکین کے لیے بتائی جا رہی ہیں، یا تو مکہ کے کافروں کے لیے بتائی جا رہی، وہ ایسے کرتے تھے، ہم تو ایسے نہیں کرتے، ہم تو مانتے ہیں اللہ کو۔ نہیں، اپنا عمل دیکھنا ہے ہمیں کہ اگر یہ معاملات ان کے تھے تو آج ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا ہم بھی تو اتنے غافل ہو کے نہیں بیٹھے ہوئے؟ کیا ہم بھی تو اتنے پرسکون ہو کے نہیں بیٹھے ہوئے؟ یا کہیں ہم نے بھی تو ہر وقت دنیا کے ہی غم نہیں لیے ہوئے، اور سارا اپنی جو معاملہ ہے، یہ ساری جو ہماری ایفرٹس ہے وہ دنیا کے حوالے سے ہی تو نہیں ہم کرتے رہتے؟ یہ سمجھنے کی ضرورت، اپنے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج اکثر ہم میں سے بھی جو ہے وہ آخرت سے بالکل غافل ہے۔ دنیا ہے ہی ایسی اٹریکشن کی جگہ نا، ذرا انسان تھوڑا سا غافل ہوتا ہے نا یہ قرآن سے، فوراً دنیا جو انسان اس طرح پھر دنیا میں مگن ہوتا ہے کہ بس شب و روز اس کا بس یہی فوکس ہوتا ہے، دنیا میں کیسے کامیاب ہو سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے؟ تو اپنے آپ کو نا جگانے کی ضرورت ہے، اور اس غفلت سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ یہ غفلت کی زندگی گزارنے والے ہی لوگ ہوں گے جو اس دن آخرت میں پھر حسرت کا شکار ہوں گے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کیے جانے پر زور دیتے ہوئے یہاں پہ یہ فرمایا، یا اس حقیقت کو واضح کیا، ہوا یحیی و یمیت و الیہ ترجعون، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ہوا وہ یحیی، وہ زندہ کرتا ہے، یا وہ کے معنوں میں آتا ہے ان والا ہا یا اس کا روٹ ورڈ ہے، و یمیت، اور وہ موت دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، و الیہ، اور اسی کی طرف ترجعون، راجم آئین، تا تم کے معنوں میں تم لوٹائے جاؤ گے، واو نون پلورل کا ہے۔ وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی پھر اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے کہ اچھی طرح سے جان لو کہ یہ جو تمہیں بار بار سمجھایا جاتا ہے یہ کوئی جھوٹی بات نہیں ہے، یہ ہونا ہے۔ اللہ کی ذات نے اگر تمہیں پیدا کی ہے، اور جس طرح کے مشرکین اس بات کو تو مانتے ہی تھے کہ ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے جو جس نے پیدا کی ہے، جو دنیا کے کام چلا رہی ہے، تو پھر اس کی، اور یہ بھی تم مانتے ہو کہ ہاں موت جو ہے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، تو وہ تمہیں دوبارہ کیوں نہیں پیدا کرے گا؟ تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے، دوبارہ اس کی طرف جاؤ گے، یعنی اس چیز پہ تمہیں شک کیوں ہو جاتا ہے؟ لیکن انسان کا معاملہ یہی ہے کہ اللہ کے پاس لوٹ کے جانے اور اس کے بعد کی زندگی اور وہاں پہ جا کے جواب دہ ہونے کے بارے میں انسان کی کوئی فکر ہی نہیں، کوئی تگدو ہی نہیں، بس ایک دھوکے میں ہے انسان، ایک دھوکے میں مبتلا ہے، اور اسی یعنی یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس کے دھوکے میں ایسا مبتلا ہے انسان کہ اسی کو اپنی اصلی اور ابدی زندگی سمجھ کے بیٹھا رہتا ہے، اللہ کے احکامات ماننے کا اس کو احساس ہی نہیں آتا۔ حالانکہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کچھ واضح کر دی ہے، تو اس کے باوجود بھی اگر انسان نہیں مانے تو پھر یہ تو اس کا اپنا معاملہ ہے نا جو اس نے خود خراب کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو نصیحت بھیج دی، احکامات بھیج دی ہے۔ اب اگلی آیتہ پڑھیں، بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس میں بھی اسی حقیقت کو واضح کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت تمام کر دی گئی ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان اور آخرت کی حقیقت بیان کی گئی، وہی یمیت، وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو پھر جو اللہ نے احکامات دیے ہیں اس کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ یعنی یہ اس طرح کا انداز ہے۔ اگلی آیت دیکھیں، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے، یہ دلوں کے امراض کی شفا ہے اور مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ یا ایھا الناس، یا حرف ندا ہے، یا ایھا الناس، ناس کہتے ہیں لوگوں کو، اے لوگوں، قد تحقیق یا یقیناً، جاءتکم، جیم یا حمزہ، آ گئی تمہارے پاس،
یہ جو جاءت جو ہے مونس کی تا آ رہی ہے کیونکہ آگے معوذۃ النصیحت مونس ہے نا، تو آ گئی کم تم سب کے پاس، کم جو ہے تم پلورل کے لیے آتا ہے، کیا آ گئی موعظۃ، واز و نصیحت ہوتا ہے نا اردو میں، اسی سے ہے، واؤ آئن زوئیں اس کا روپ پڑ ہے، موعظۃ کا مطلب ہوتا ہے نصیحت، ٹھیک ہے، ایسی نصیحت جو دلوں کو نرم کرے، مِن ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وشفاء لما فی الصدور اور شفا ہے، شین فا یا یعنی شفا کا ورڈ تو اردو کا ہی ہے، سب کو پتہ ہی ہے، لما واسطے اس کے جو، لام زیر لی لیے اور ما جو، فی الصدور فی میں کے لیے آتا ہے، الصدور سینوں کے لیے، سینوں میں ہے، عربی میں نا اصل میں ترتیب الٹ ہوتی ہے، ہم تو کہتے ہیں نا سینوں میں، تو عربی میں الٹ ہوتا ہے، میں پہلے آتا ہے، فی الصدور میں پہلے اور الصدور بعد، صدر کی جمع صدور، صدر کہتے ہیں سینے، جو کچھ سینوں میں ہے۔ اچھا، وہدم اور رحمت، سوری، اور ہدایت ہے، ورحمت اور رحمت ہے، للمؤمنین لیے ایمان والوں کے، ٹھیک ہے، بہت اہم آیت ہے، بہت خوبصورت آیت ہے، اور اس میں آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کی 4 صفات کا بیان ہے، اور قرآن مجید کی 4 صفات کا بیان کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر اس حقیقت کو واضح کر دیا ہے کہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے نصیحت موعظہ آ گئی ہے، اور یہاں پہ الناس کہہ کے بات کی گئی ہے، یعنی تمام لوگوں کو مخاطب کیا گیا کہ قرآن جو ہے وہ نصیحت ہے تمام لوگوں کے لیے، اور موعظت کیا ہوتی ہے؟ نصیحت، ایسی نصیحت جو نیکی بھلائی کی یاد دہانی کرائے، جو بہت پر اثر انداز سے کی جائے، جو بہت اخلاص سے کی جائے، جو دلوں پر اثر کرنے والی نصیحت ہو، اور اس میں انسان کی خیر خواہی مطلوب ہو، ٹھیک ہے نا، یعنی دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ بھی اس قرآن میں بتایا گیا ہے، چاہے وہ زندگی گزارنے کے طریقے ہیں، چاہے وہ ایمانیات سے متعلق باتیں کہ تمہارے عقائد کیا ہونے چاہیے، اور چاہے وہ آپس کے معاملات سے متعلق ہیں، چاہے وہ معاشرے سے متعلق ہے، جتنی بھی چیزیں بتائی گئی ہیں اور جتنی بھی پابندیاں بھی چاہے لگائی گئی ہیں، وہ ہیں خیر خواہی کی ہی بنا پر کی گئی نصیحتیں نا، معزت اسی کو کہتے ہیں، اور موعظۃ من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، یعنی اس چیز کی اہمیت کو اور زیادہ واضح کیا گیا ہے کہ وہ تمہارے رب کی طرف سے بھیجی ہوئی چیزیں ہیں، کسی عام انسان کی طرف سے یہ نصیحتیں نہیں کی گئی ہیں۔ تو قرآن میں جو بھی واضح و نصیحت ہے، چاہے وہ ترغیب کے ذریعے ہے یا وہ ترغیب کے ذریعے، ترغیب ہوتا ہے ڈرانا، راہبہ ہوتا ہے نا یا راہب، اور ترغیب ہوتا ہے کہ ویسے کسی کو راغب کرنا، اب چاہے قرآن مجید میں جو باتیں کر کے انسان کو سمجھایا گیا ہے، چاہے وہ کوئی سزا کے متعلق کچھ کہہ کے اور ڈرا کے انسان کو کیا گیا ہے، اور یا تبشیر کے ذریعے یعنی بشارت کے ذریعے، کیونکہ قرآن مجید میں تو ہر طرح کا طریقہ استعمال کیا گیا نا، انسانوں کو خوشخبری دے کر بھی اور ڈرا کے بھی، جس طریقے سے جو بھی مان لے، کیونکہ انسانوں کی نفسیات مختلف ہوتی ہے، کوئی ڈراوے سے مانتا ہے، کوئی خوشخبری سے مان لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نصیحت تو ہر طریقے سے کر دی ہے، اور ہے اس میں انسان کی خیر خواہی، اگر کوئی خود اس کا انکار کرتا ہے یا اس کو نہیں مانتا تو یہ اس کی اپنی دماغ کی خرابی، اپنی بدقسمتی تو وہ خود مول لے لی ہے نا، یہ تو یقیناً ہو سکتا ہے کہ کچھ زندگی کے معاملات ایسے ہوں یا کچھ ایسا کرنا ہمیں مشکل لگ رہا ہو، یا لگ رہا ہو کہ ہائی یہ تو بڑی بری چیز ہے یا ناپسندیدہ چیز ہے، تو وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہی کہہ دیا، تکرہوا شیئا فہو خیر لکم، کہ ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں بری لگے وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں اچھی لگ رہی ہو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، تو بہت سے طریقے یا بہت سے زندگی کے ہمارے طریقے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتیں، یا اللہ تعالیٰ کے سکھائے ہوئے دنیا کے معاملات، وہ ایسے ہو سکتے ہیں جو کہ انسان کو پسند نہ آئے، یا اپنی زندگی میں بھی کچھ ہوتا ہوا اچھا نہ لگ رہا ہو، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی نصیحت کی گئی ہے وہ ہے خیر خواہی پہ مبنی، اور سب کے لیے، یعنی یہ قرآن مجید صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آیا ہے، الناس کے بات کی نا شروع میں، کہ یہ نصیحت تو سب کے لیے بھیجی گئی ہے، جو بھی اس سے فائدہ اٹھانا چاہے وہ اٹھا سکتا ہے، اور یہی اب فائنل
नसीहत की एक किताब या कह लें कि अल्लाह ताला की तरफ से जो कुछ अहकामात हैं उनका मजमुआ, अब यही फाइनल किताब है, इसके बाद अब और कोई नहीं आनी। और फिर ये मौइज़तुम है भी मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से है, यानी इसकी अहमियत तुम इसी से समझ लो कि ये कितनी किस हस्ती की तरफ से है। क्योंकि देखें जिस इंसान की बात होती है ना, उस इंसान के रुतबे की वजह से उस बात की अहमियत बढ़ जाती है। इसलिए ये कहा गया मिर रब्बिकुम, कि उस हस्ती की जानब से है जो तुम्हारा रब है, जो तुम्हारा खालिक है, जो तुम्हारा मालिक है, उसकी तरफ से ये किताब है। यानी देखे ना, अगर कोई शख्स ये कहे किसी को कि पकड़ लो उसको, तो उसकी बात की इतनी कोई अहमियत नहीं होगी एक आम शख्स के कहने की। लेकिन अगर यही बात किसी एसएचओ, कोई पुलिस को, किसी थानेदार की तरफ से ये बात कही जाए कि फलां को पकड़ लो, तो वो बात जरा ज्यादा अहमियत रखेगी कि अच्छा भाई पुलिस ने किसी को पकड़ने का कहा है या ऐलान किया है, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग, और सब उसके बारे में ज्यादा कॉन्शियस होंगे। अब उससे आगे बढ़ के फर्ज करें कोई सूबे का वजीर आला वो बात कह दे, तो उसकी अहमियत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि उसका जो मर्तबा है वो और भी ज्यादा है। फिर अगर वो मुल्क के वजीर आजम की तरफ से कोई बात कह दी जाए इसी टाइप की कि फलां को पकड़ लो, तो वो तो बहुत ही ज्यादा अहम बात हो जाएगी। तो यानी साहिब कलाम की हैसियत और मर्तबे की मुनासबत से उसकी बात की अहमियत भी बढ़ जाती है। ठीक है ना। रियाया में से आम कोई बंदा कोई बात कहेगा तो उसकी ऐसी अहमियत नहीं होगी। अगर बादशाह उस मुल्क का कोई बात कह देगा तो वही बात होगी, कलाम वही होगा, लेकिन बादशाह की तरफ से कहा जाएगा तो उसकी बहुत अहमियत हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे जो कहा गया ना मौइज़तुम मिर रब्बिकुम, ये मिर रब्बिकुम कहने का मकसद ही यही है कि इंसान को सबसे पहले तो इसकी अहमियत पता चल जाए कि ये है किसकी तरफ से, ये किसी इंसान का कलाम नहीं है। क्योंकि यही तो इनका मसला था ना, ये मानते नहीं थे, ये कहते थे कि नहीं माज़अल्लाह खुद से घड़ लिया है, फलाने आके लिखवा दिया, ऐवी किस्से कहानियां। तो इसलिए इनका ये जो शको शुबा है ना, इसको भी साथ साथ दूर किया जाता है, साथ साथ इनको समझाया जाता है कि ये तुम्हारे रब की तरह से। लेकिन ये सिर्फ उनको नहीं समझाया जा रहा, ये हम सबको भी बताया जा रहा है। हमारे ऊपर भी इस कुरान की अहमियत जो है उसको वाज़ेह किया जा रहा है कि ये रब की तरफ से है, जो मालिक है, जो खालिक है, जो मुदब्बिर है, उसकी तरफ से है, ताकि पता चल जाए कि ये कितनी अहम किताब है। क्योंकि आज इसकी अहमियत का अंदाजा लोगों को इसीलिए नहीं है ना, क्योंकि अल्लाह की जात का वो तारुफ नहीं है, और अल्लाह ताला की जात की वो मार्फत ही नहीं है लोगों को जो होनी चाहिए। ठीक है, तो जब किसी के हैसियत और मर्तबे की मार्फत नहीं होगी तो ज़ाहिर है उसके कलाम की भी इंसान को अहमियत नहीं समझेगी। इसलिए मिर रब्बिकुम यहाँ पे कहा गया। ठीक है? तो क्योंकि वैसे भी आप देखिए ना, जो अल्लाह की बात में असर हो सकता है वो आम इंसानों की बात में हो नहीं सकता ना। यानी आप किसी को कुछ भी कह देना, मैं अपनी तरफ से कोई बात बच्चों को समझाऊं तो वो ऐसी होगी जैसे पानी में किसी ने पत्ता फेंका जो ऊपर ऊपर तैरेगा। अगर मैं ये कहूंगी ना कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने ये कहा है कुरान पाक में, तो वो बात ऐसे होगी जैसे पत्थर पानी में डाला जाए तो वो अंदर तक चला जाता है ना। ये इतना पुरअसर कलाम है अल्लाह सुब्हाना ताला का कि ये अंदर उतरने वाली नसीहत है, ये दिलों पर असर करने वाली बात है। और वाकई कुरान का ये एजाज है कि ये दिलों पर असर करता है। किसी को परेशानी और गम हो रहा हो ना और वो कुरान सुने तो उसके दिल को एक सुकून मिलता है, एक तसल्ली मिलती है, एक इत्मीनान उसको नसीब होता है। और ये तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने खुद भी कहा ना, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों का जो सुकून है, इत्मीनान है, वो तो है ही इस कुरान में। ठीक है ना। तो इसलिए ये बताया गया कि मौइज़तुम है, तुम्हारे रब की तरफ से है। और दूसरी क्या सिफत है, वह शिफाउन लिमा फिस सुदूर, ये तो शिफा है उन तमाम चीजों के लिए जो भी तुम्हारे सीनों में है। सीने में क्या होता है, सीने में दिल होता है, और दिलों के अंदर क्या होता है, दिलों के अंदर तमाम जो अखलाक रजीला है वो दिलों में ही होते हैं ना। निफाक होगा, बुग़्ज़ होगा, लालच, हसद, गुस्सा, फिर शिर्क, फिर निफाक, फिर तकब्बुर, खुद पसंदी इंसान की, बदनीयती, गुस्सा, गम, डिप्रेशन, ये सब चीजें जो है ये इंसान की दिल की ही कैफियत होती है ना। और इन सारों की जो शिफा है वो इस कुरान पाक में है। इस हकीकत को अगर कोई समझ ले ना,
تو جو لوگ جو اس پریشانی کا شکار ہے نا کہ ہمیں بلا وجہ کا ڈپریشن رہتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی، میں پریشان رہتا ہوں اور سمجھ نہیں آتی کیا وجہ ہے، سب کچھ ہے میرے پاس لیکن ایک عجیب سی بے چینی رہتی ہے۔ بعض لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ when they are in their late 30s اور late 40s تو ان کو ایک عجیب سا نا ایک کمی کا احساس ہونے لگ جاتا ہے۔ ان کو ایسا لگتا ہے کہ او آئی ہیو ویسٹڈ مائی لائف، میں نے تو زندگی میں کچھ کیا ہی نہیں، میں تو آئی ایم اے فیلئر۔ اصل میں یہ سارے جو اس طرح کے غم اور اس طرح کی انگزائٹی اور ڈپریشن جو بلا وجہ کی ہو رہی ہوتی ہے، انسان خود کہہ رہا ہوتا ہے مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی۔ اس سب کی بھی جو ریزن ہے نا وہ یہی ہوتی ہے اس قرآن سے دوری، ٹھیک ہے نا۔ تو کیونکہ آپ دیکھیں ایک اس چیز کو نا، اس حقیقت کو بھی سمجھ لیں کہ قرآن کیوں شفا ہے، کیونکہ انسان دنیا کی چیزوں میں لذت و شفا ڈھونڈ رہا ہوتا ہے نا۔ جس طرح کسی کو لگتا ہے جی پتہ نہیں میں شاید فلاں طرح کی انٹرٹینمنٹ لے لوں گا تو اس سے مجھے جو ہے بڑا ایک مجھے سکون مل جائے گا، میں ٹی وی دیکھ لوں گا، میں میوزک سن لوں گا اور میں باہر کھانے کے لیے چلا جاؤں گا، فلاں سے مل لوں گا فرینڈس کے ساتھ، یا اس طرح پارٹی ٹائم کر لوں گا تو مجھے ایک سکون مل جائے گا۔ اور ان کو اگر مل بھی جاتا ہے وہ سارا وقتی سکون ہوتا ہے، ٹیمپریری ہوتا ہے، کچھ دیر کے لیے ہوتا ہے، اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب وہ ٹائم ختم ہوتا ہے نا، وہ میوزک سننا بند کیا، وہ انٹرٹینمنٹ آپ نے بند کی، وہ پارٹی ٹائم آپ کا ختم ہو گیا، واپس آ گئے، پھر انسان آہستہ آہستہ اسی انگزائٹی اور اسی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ قرآن کو کیوں شفا کہا گیا ہے اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ انسان جو ہے نا وہ دو چیزوں سے بنا ہے نا، ایک اس کا جسم ہوتا ہے، ایک اس کی روح ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جسم جو ہے وہ اس مٹی سے بنا ہے نا، تو جسم کی جو ضروریات پوری ہونی ہے، غذائی ضروریات یا دیگر، وہ سب اسی مٹی سے نکل آتی ہیں۔ اب اس کو پھل چاہیے، سبزیاں چاہیے، خوراک چاہیے، دالیں، اناج، وہ سب اس مٹی سے اس کو مل جائیں گی، ٹھیک ہے نا۔ لیکن دوسرا اہم حصہ جو اس کی شخصیت کا ہے روح، اس کے لیے جو غذا ہے نا، روح اللہ کی طرف سے آئی ہے، تو روح کی غذا اور اس کی جو ضروریات پوری ہونی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اس کلام سے ہی ہونی ہے۔ اور بالعموم لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنی جسم کی غذا کا تو بندوبست کر رہے ہوتے ہیں، وہ کھانا پینا بھی اپنا کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی جسم کی صفائی بھی کر رہے ہوں گے، وہ اپنے لیے لوشنز پرفیومز بھی لے رہے ہوں گے، اپنی اسکن کو بھی ٹھیک کر رہے ہوں گے، یا اپنی آپ کہنے کی جسمانی لذت کی اور بھی جو طریقے ہیں، سوناز جا رہے ہیں، پولس جا رہے ہیں، یہ سب کام کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جو ایک دوسرا حصہ ہے نا اپنی شخصیت کا روحانی حصہ، اس کو بھول جاتے ہیں، یعنی روح کی غذا کا بندوبست لوگ نہیں کرتے۔ تو اس لیے پھر وہ بے چینیاں، وہ بلا وجہ کے ڈپریشن اور نہ سمجھ آنے والی انگزائٹی کہ پتہ نہیں کیوں ہے، پتہ نہیں کیوں پریشان رہتا ہوں، وہ سب ریزن ہی یہی ہے کہ روح کو اس کی غذا نہیں مل رہی ہوتی، تو روح چونکہ بھوکی ہوتی ہے تو روح کو وہ تقویت نہیں ملتی، اس میں وہ کمزوری آ جاتی ہے، تو وہ بھی انسان کی شخصیت کا حصہ ہے نا۔ اب ایک حصے کو تو آپ اتنا زیادہ کھلا پلا کے اور اس کے بے پناہ ناز و نام اٹھا کے اس کو موٹا کر دیں، لیکن جو دوسرا پارٹ ہے، اہم پارٹ، اس کو بالکل بھول جائیں تو پھر بیلنس تو نہیں رہے گا نا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ کیوں شفا ہے، کیا اس سے ہمیں جو ہے وہ تسکین یا کیسے ہمیں وہ سکون، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نا کہ اس ذکر میں ہی اطمینان اور سکون ہے۔ اور لوگوں کے یہ پریکٹیکل ایکسپیرینسز بھی ہیں کہ غم پریشانی ہو رہی ہو، قرآن پڑھنا شروع کر دیں، قرآن کی تلاوت سننا شروع کر دیں، یا اس کا کوئی لیکچر سن لیں، یا اس سے جڑ جائیں کسی طرح سے، تو ایک سکون ان کو ملتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا کنٹینیوٹی کی طرف نہیں آتے، یعنی ایک وہ جو قرآن سے اپنا ایک مسلسل رکھنے والا تعلق ہے نا، اس کو نہیں سمجھ پاتے۔ کہتے جی وقتی طور پہ مجھے انگزائٹی ہوئی ہے، چلو میں سورہ رحمان سن لیتا ہوں، یا میں قرآن کی تلاوت سن لیتا ہوں، اچھا آج جو ہے نا میں تھوڑا سا یہ پڑھ لیتا ہوں، ایک دن کیا، 2 دن کیا، اس کے بعد چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، ہفتہ بھر کر لیا۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اچھا ہم کلاس جوائن کرتے ہیں، اس کے بعد کچھ دنوں بعد وہ بس وہی بات ہے کہ دوبارہ سے وہی دنیا کی روٹین اور اس میں گم جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ جو ایک آپ کہہ لیں کہ ایک غیر سنجیدہ رویہ کہہ لیں، یا یہ کہہ لیں کہ وہ مسلسل چونکہ اس سے جڑے نہیں رہتے، پھر چھوڑ دیتے ہیں، پھر اپنی دنیا کے جھمیلوں اور غموں میں گم جاتے ہیں، تو پھر وہی معاملہ شروع ہو جاتا ہے نا۔
تو یہ یاد رکھیں کہ اگر ازلی سکون اور ہمیشہ کا اطمینان چاہیے نا تو اس کا طریقہ یہی ہے. یہ نہیں میں کہہ رہی کہ جو قرآن سے جڑنے والے ہوتے ہیں ان کو ویسے کوئی غم یا پریشانی نہیں ہوتی، بالکل ٹھیک ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ انسانی جذبات ہیں اور اللہ تعالیٰ نے زندگی میں مختلف معاملات بھی رکھے ہوتے ہیں، مختلف طرح کی آزمائشیں بھی رکھی ہوتی ہیں، بالکل ہوتے ہیں. لیکن ان کی تو چلے ریزن پتہ ہوتی ہے نا. جو ایک ہر وقت اندر ایک نہ سمجھ آنے والا غم یا انگزائٹی یا ڈپریشن یا فرسٹریشنز کا لوگ شکار ہے نا، جس کی ان کی وجہ بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اور ہر وقت وہ ہو رہا ہوتا ہے، اس کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں کہ اصل میں اندر سے روح جو ہے نا وہ بے چین ہوتی ہے، اس کو اس کی غذا نہیں مل رہی ہوتی. تو قرآن کے ساتھ اپنا تعلق رکھنا ہے اور ایک مسلسل تعلق رکھنا ہے، نہ ٹوٹنے والا. آپ اس کلاس میں ہیں نہیں ہے، یہ کلاس آپ کی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، آپ کا اپنا جو تعلق ہے قرآن سے وہ نہیں ٹوٹنا چاہیے. وہ شفا اسی لیے بنتی ہے جب ہم اس کو سمجھ کے پڑھتے ہیں اور اس سے جڑے رہتے ہیں. چھوڑ دیں گے تو ظاہر ہے وہ پھر اسی جگہ پہ آہستہ آہستہ پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے نا. پھر آپ دیکھیں دلوں میں جتنی بھی بیماریاں ہیں، کسی میں حسد ہے، کسی میں لالچ ہے، بغض ہے، نفاق آ جاتا ہے، یا ریاکاری آ جاتی ہے، یا دل سخت ہو جاتے ہیں احساس نہیں ہوتا، یا تکبر ہوتا ہے، یا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، نیتیں خراب ہونا، یہ ساری چیزیں بھی انسان کی تبھی دور ہوتی ہیں جب انسان اس قرآن سے جڑتا ہے نا، اس کو سمجھ کے پڑھتا ہے. دیکھیں قرآن کیسے کیسے انسان کو گائیڈ کرتا ہے، کیسے کیسے نصیحت کرتا ہے، کیسے زندگی کے راستے واضح کرتا ہے. اس کو بتاتا ہے کہ تمہاری نیتیں خالص ہونی چاہیے، اللہ کے لیے ہونی چاہیے، ورنہ اس سے پہلے انسان نیک کام بھی کر رہا ہوگا نا تو ریاکاری کے ساتھ کر رہا ہوگا، یا اس کی نیت ٹھیک نہیں ہوگی، وہ لوگوں کے لیے کر رہا ہوگا نیک کام. ٹھیک ہے نا. تو دلوں میں جتنی بھی سینوں میں جو چیزیں جو ہے نا، اس جو بیماریاں، اس کی شفا اس قرآن میں. یہ بھی آتا ہے کہ ایک شخص نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے سینے میں تکلیف ہے، وجہ نہیں اس کو سمجھ آتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ نصیحت کی تھی کہ قرآن پڑھو، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ اس میں سینوں میں جو کچھ بھی ہے اس کا علاج اس میں، یعنی یہ نسخہ شفا ہے. ٹھیک ہے. اور اب اس نسخہ شفا تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، لیکن یہ کہ شفا پھر کس کو ملے گی یہ بھی سمجھنے کی بات ہے نا. اچھا، اس میں ایک چیز پہلے تھوڑی اور بھی بتا دوں کہ اس میں صدور کا ذکر آیا نا، میں نے پہلے بھی ایک دو دفعہ اس کو واضح کیا ہوا ہے کہ کبھی قلب کا ذکر آتا ہے دل کے لیے، کبھی افئدہ کا ورڈ آتا ہے ذکر کے لیے، فؤاد کا ورڈ، اور کبھی سینوں کی بات کی جاتی ہے صدر صدور کہہ کے. تو یہ مختلف کیوں الفاظ جو ہیں وہ یوز ہوتے ہیں. دیکھیں دل کی جب جس طرح ہوتا ہے نا کوئی غور و فکر کرنے والی بات، تو اس میں عموماً قلب کا ذکر آئے گا. ٹھیک ہے. یا دلوں پہ تالے لگ جانا، یا ہدایت مل جانا، تو اس پیرائے میں پھر قلب کا ذکر آتا ہے. فؤاد کا ورڈ آتا ہے جب کوئی جذبات سے ریلیٹڈ بات ہوتی ہے نا، کوئی بہت جوش آ جانا، کوئی غصہ آ جانا، کوئی بہت خوف ہو جانا، اس میں پھر فؤاد کا ورڈ آتا ہے. اور صدور جب کشادگی کے یا تنگی کے حوالے سے بات ہوتی ہے نا دلوں کی، تو اس میں پھر یہ عموماً صدور یا صدر اس کی بات آتی ہے. ٹھیک ہے نا. ربی اشرح لی صدری. ٹھیک ہے. تو اب اس میں بھی چونکہ شفا کے حوالے سے ہو رہی ہے بات، اور وہ ساری بیماریاں چونکہ سینوں میں دل ہی ہوتا ہے اسی کے لیے ہوتی ہیں، تو اس لیے یہاں پہ یہ بات کی گئی. بہرحال شفا ہے یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا، لیکن شفا کن کے لیے ہے یہ بھی آگے سمجھنے کی بات ہے نا. اس میں جو یہ شروع میں جو دو باتیں کی گئی ہیں یا دو صفات جو بتائی گئی ہیں، موعظۃ و شفاء لما فی الصدور، یہ تو اگرچہ اللہ تعالیٰ نے بالعموم تمام الناس کہہ کے بات کہہ دی. ٹھیک ہے نا. لیکن اس میں کچھ چیزیں یہ بھی سمجھنے کی ہے، شفا بھی ان کو ملے گی جو اس کے اوپر ایمان رکھیں گے، اور ایمان ایسا رکھیں گے جو کہ عمل میں ڈھلے. ٹھیک ہے نا. یعنی ایمان بھی وہ ہونا چاہیے جو کہ انسان کے عمل میں آئے. تو امام بخاری نے بھی ایک باب باندھا اپنی کتاب میں کہ ایمان وہی ہے جو عمل میں ہو. اگر عمل میں نہیں ہے تو پھر اس ایمان کا فائدہ نہیں ہے نا. یعنی آپ دیکھیں
ڈاکٹر نے آپ کو میڈیسن لکھ کے دیا، اگر آپ کسی بیماری کی وہ دوائی کا پتہ آپ دھاگے کے ساتھ گلے میں باندھ لیں گے تو شفا نہیں ہوگی، جس طرح کہ بالعموم ہم لوگوں کا خیال ہے کہ ہم گلے میں تعویذ بنا لیں گے تو بس ہمیں شفا مل جائے گی، یا ہم ایسے دوائی کی بوتل کو ہاتھ میں پکڑ لیں گے تو شفا ملے گی، جب تک اس کو پیئیں گے نہیں تو شفا تو نہیں ہوگی نا۔ تو یہ تھوڑا سا اس کے اوپر بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ قرآن مجید کو بھی اگر ہم صرف عزت و تکریم دیتے ہوئے اس کو لپیٹ لپیٹ کر اس کے غلافوں میں، اس کو الماریوں میں یا اونچائی پہ رکھ دیں گے تو ہمیں شفا نہیں ملے گی، ٹھیک ہے نا۔ اس کو سمجھنا پڑے گا، اس کو پڑھنا پڑے گا، اس پہ وقت لگانا پڑے گا، اور پھر اس میں جن جن چیزوں سے بچنے کا کہا گیا ہے اس سے بچنا بھی پڑے گا، جو جو طریقے اور اسباب اختیار کرنے کا کہا گیا ہے اس پر بھی عمل کرنا پڑے گا۔ دیکھیں جسمانی بیماریوں میں بھی تو ایسے ہی ہوتا ہے نا، آپ کو پرہیز بھی کرنا پڑتی ہے اور آپ کو اسباب بھی اختیار کرنے پڑتے ہیں، کوئی طریقہ بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو اسی طرح روحانی علاج بھی ایسا ہی ہے، یا قرآن کی شفا کا ماننا بھی ایسا ہی ہے کہ اسباب بھی اختیار کریں اور پرہیز بھی اختیار کریں، ٹھیک ہے۔ تو قرآن کے اوپر یقین بھی ہونا چاہیے، قرآن کے اوپر عمل بھی ہونا چاہیے۔ جب تک یقین پختہ نہیں ہوگا اس قرآن سے فائدہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور یقین یا ایمان اس کا تقاضا یہی ہے، یا اس کی دلیل یہی ہے کہ وہ انسان کے عمل میں بھی ڈھلا ہو، ٹھیک ہے۔ اس کو سمجھ کے پڑھا بھی جائے، اس پر عمل کیا جائے، اس یقین کے ساتھ یہ اللہ کی بات ہے جو غلط نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کو شفا لے لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اسباب اختیار نہ کرے۔ دیکھیں اگر فرض کریں کسی کو ڈپریشن یا انگزائٹی ہے تو یہ ٹھیک ہے قرآن سے اس کو شفا ملے گی، اس کو سکون ملے گا، لیکن بعض دفعہ کوئی ہارمونل امبیلنس ایسا باڈی میں چل رہا ہوتا ہے، یا کوئی فزیکل پرابلم ایسی ہوتی ہے جو انسان کو اس کا بھی ٹریٹمنٹ لینے کی ضرورت ہے۔ یا آپ اس کو اس مثال سے سمجھ لیں، فرض کریں خدا نخواستہ کسی کا سر پھٹ گیا اور بہت تیزی سے خون بہہ رہا ہے، اب آپ اس کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے، اور کوئی اسباب اختیار نہ کریں تو وہ بیچارہ تو 15-20 منٹ میں بے ہوش ہو جائے گا نا۔ تو آپ کو کوئی سبب تو اختیار کرنے پڑیں گے، کوئی برف لگانی پڑے گی، کوئی میڈیکیٹڈ پاؤڈر کچھ وہ ڈالنا پڑے گا، روکنا تو پڑے گا نا کسی طریقے سے۔ بے شک آپ ساتھ ساتھ دعائیں پڑھتے جائیں، لیکن کوئی اسباب بھی اختیار کرنے پڑیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ اس کو ٹریٹمنٹ کے لیے بھی لے کے جائیں گے۔ تو یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ اس میں شفا ہے تو بس اب مجھے کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اسباب اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، یہ شفا بھی تب ہی ہے جب آپ پرہیز بھی کریں گے، آپ ایک باقاعدہ تعلق اس کے ساتھ رکھیں گے، آپ اسباب اختیار کریں گے، آپ اس کے لیے اوپر وقت لگائیں گے، آپ اس کے لیے قربانیاں بھی دیں گے، اور پھر اس کے اوپر عمل پیرا بھی ہوں گے، تبھی شفا ملے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر آگے دیکھیں اس میں جو مزید اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات بیان کی ہے اس میں وَہُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ قرآن ہدایت بھی ہے اور قرآن رحمت بھی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن کن کے لیے ہے؟ للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے، ٹھیک ہے، جو اس پہ یقین رکھتے ہیں۔ ہدایت ملے گی لیکن پہلا درجہ جو ہے وہ یقین کا ہے، اور پھر اندر اپنی سچی طلب ہونی چاہیے، کوئی لگن، کوئی شوق، کوئی اپنے شوق کا اظہار، واقعی نیت ہونی چاہیے کچھ سیکھنے کی، کچھ حاصل کرنے کی، کچھ ہدایت پانے کی، ٹھیک ہے۔ تو پھر یقیناً یہ قرآن جو ہے ہدایت دے گا۔ قرآن ہمارے زندگی کے بہت سے سوالات کا جواب دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بہت سے لوگ ایسے اپنا تجربہ بیان کرتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھے تھے تو ہمیں اپنے بہت سے سوالات کے جواب مل گئے، ہمیں بہت سی گرہیں ہماری کھل گئیں، مشکلات جو تھیں زندگی میں یا الجھنیں جو تھیں وہ کلیئر ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو قرآن تو زندگی کے ہر معاملے میں انسان کو ہدایت دیتا ہے، ہر معاملے میں رہنمائی کرتا ہے، کیونکہ ہے ہی کتاب ہدایت ہے نا، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دی بات نا، ٹھیک ہے نا۔ دلوں کی شفا ہے، دلوں کی سختی دور ہوگی، تمام برائیاں دور ہوں گی، انسان کا دل جو ہے اس کا شرح صدر اس کا ہوگا، سینہ کھلے گا، دل میں بات اترے گی تو ہدایت ملے گی، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ اللہ کی رحمت بھی ہے۔ لیکن اس میں جو ایک چیز سمجھنے کی ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان سے اس کو مشروط کیا ہے،
یعنی جو ایمان رکھیں گے، جو یقین رکھیں گے، جو اس کو مانیں گے، ان کو ہدایت ملے گی اور ان کو رحمت بھی ملے گی. یعنی محض اس قرآن کو سن لینا اور دل میں کچھ شکوک و شبہات ہونا کہ پتہ نہیں یہ ایسا ہے یا نہیں ہے، یا نہیں یہ نہیں ٹھیک ہو سکتا، اس طرح کے رویے کے ساتھ قرآن جو ہے نا وہ ہدایت نہیں دیتا. ہدایت اور روشنی والی تو وہ یہ کتاب ہے، لیکن اس کے لیے جس نے مضبوطی سے پکڑا، جیسا ایک حدیث میں بھی آتا نا اللہ کی کتاب میں روشنی اور ہدایت ہے، جس نے مضبوطی سے پکڑا وہ ہدایت پا گیا، جس نے چھوڑ دیا وہ گمراہ ہو گیا. ٹھیک ہے. تو قرآن مجید کا معاملہ جو ہے نا وہ اسی طرح کا ہے کہ جس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہت سو کو سربلندی عطا فرمائے گا اور بہت ساروں کو ذلیل بھی کرے گا، ذلت بھی ملے گی. تو بات اصل میں یہ ہے کہ جو قرآن کو دل سے مان کر چلتا ہے نا اس کے ساتھ قرآن اور سلوک کرتا ہے، اور جو اس قرآن کو نہیں مانتا، جو ہٹ دھرمی یا ضد میں رہتا ہے نا اس کے ساتھ قرآن اور سلوک کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہدایت سب کے لیے بھیجی ہے، لیکن جس کا ایمان ہی نہیں ہے، جو کوئی اس کو فائدہ لینے کی نیت ہی نہیں رکھتا، یا جس کی کوئی ایسی دشمنی ہے اس کلام کے ساتھ، اپنی اس دشمنی کا وہ مظاہرہ کرتا ہے، یا اس کے اندر ایک ایسا تعصب ہے اور وہ اس کی ہر چیز کو نگیٹ کرے گا، انکار کرے گا، تو پھر قرآن بھی ایسے سخت کے ساتھ، وہی ایسے انسان کے ساتھ جس کا دل اتنا سخت ہوگا، ایسی دشمنی کا ہی رویہ رکھے گا. قرآن بھی کی طرف سے بھی پھر یہ معاملہ ہوگا کہ قرآن اس کو ہدایت کی طرف نہیں آنے دے. یعنی قرآن بھی پھر ایسے ہٹ دھرم ضدی متکبرین کے کفر میں اضافہ کرتا ہے، ان کے طغیان میں اضافہ کرتا ہے. یہ ایسی اس کی مثال ہے نا کہ کسی کا اگر معدہ خراب ہو، پیٹ خراب ہو، تو اس کو قوت بخش غذا قوت نہیں دیتی، وہ اس کی بیماری میں اضافہ کرتی. اس لیے تو ڈاکٹر پہ منع کرتے ہیں کھچڑی بنا کے کھلائیں، سافٹ کوئی فوڈ جو ہے وہ اس کو دیں. اب کسی کا پیٹ خراب ہو اور اس کو آپ کوئی بڑی مرغن، کوئی حلیم یا اس طرح کی چیزیں کھلائیں تو اس کا تو پیٹ اور خراب ہوگا نا. تو ڈاکٹر اسی لیے پھر منع کرتے ہیں کہ کھا لے گے تو بیماری میں اور اضافہ ہوگا، کیونکہ آلریڈی اندر بیماری ہے. تو جس کا دل بیمار ہے نا اور جس کے اندر یہ ساری تکبر کی اور انا کی اور ہٹ دھرمی کی بیماریاں ہیں نا، وہ پھر اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. تو قرآن ہدایت اور رحمت تو ہے، لیکن اس کے لیے جو قرآن کے اوپر ایمان رکھتا ہے، جو اس کو اللہ کا کلام سمجھتا ہے، جو ہدایت کا طلبگار ہے، جو اس کی ہر بات کو مان لینے پر تیار ہوتا ہے. یعنی تقاضا اس کا یہ ہے کہ قرآن پر ایمان ہونا چاہیے، اس کے منزل من اللہ ہونے پر بھی ایمان ہونا چاہیے، اور اس کا ہدایت دینے والی کتاب ہونا، اس پر بھی ایمان ہونا چاہیے، اس کے مؤثر ہونے پر بھی ایمان ہونا چاہیے، اس چیز پر ایمان ہونا چاہیے کہ ایک ایک چیز یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، اور یہ سب چیزیں میرے فائدے کی ہیں. اگر مجھے اس پہ بظاہر کو نقصان بھی ہوتا نظر آ رہا ہے تو وہ میرا اصل نقصان نہیں ہے، یہ میرا اصل جو ہے نا یعنی اس میں فائدہ ہی ہے. تو جو قرآن کے اوپر ایمان لا کے اس کی قدر کرتا ہے، قرآن بھی اس کی قدر کرتا ہے. جو اس کی ناقدری کرتا ہے، جو اس کے اوپر ایمان نہیں لاتا ہے، تو پھر قرآن بھی اس کی قدر نہیں کرتا. یہ سمجھ لیں ایک معاملہ آپ. اسی لیے جو ہم نے پڑھا تھا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی قرآن کے ذریعے بہت سے لوگوں کو ہدایت بھی ملے گی اور بہت سے لوگ ہوں گے جو گمراہ بھی ہو جائیں گے. آپ دیکھیں آج بھی کچھ نان مسلمز ایسے ہیں جو قرآن کو صرف اس وجہ سے پڑھتے ہیں کہ اس میں غلطیاں نکال سکیں، اور پھر اس طریقے سے ان کو اس کی تکذیب کرنے کا جو ہے وہ موقع مل جائے. اس میں تو یا تو وہ کوئی غلطیاں نکالتے ہیں یا کہتے ہیں دیکھو کیسی کانٹراڈکشن ہے، ایک جگہ پہ یہ لکھا ہوا ہے، ایک جگہ پہ وہ لکھا ہوا ہے. اور وہ صرف ان کا قرآن پڑھنے کا معاملہ صرف یہ ہوتا ہے، یا ان کی نیت صرف یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو غلط ثابت کر سکیں. تو ایسے لوگوں کو تو ہدایت نہیں ملنی. پڑھ وہ بھی قرآن ہی رہے ہیں لیکن نیت ہی خراب تھی نا، اندر بیماری تھی. تو بیماری کے ساتھ تو پھر کوئی صحت بخش چیز بھی فائدہ نہیں دے سکتی. اب کسی زمین میں سیم تھور ہے آلریڈی، تو اس کے اوپر آپ مزید پانی ڈالے جائیں تو وہ خراب ہی ہوگی، اس میں کوئی ٹھیک تو نہیں ہونا. تو قرآن کا جو پہلا حق ہے نا وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر ایمان رکھا جائے، تب یہ انسان کو ہدایت دے گا. ٹھیک ہے، اس ہدایت کی نیت سے اس کو پڑھا جائے تب اس سے ہدایت ملے گی.
اور یہ لوگ بھی جس طرح یہ کہتے تھے کہ یہ تو نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے گھڑ لیا ہے، کسی سے سیکھ لیا ہے، کسی نے آ کے لکھوا دیا ہے، اس طرح کے شکوک و شبہات ان کے ذہن میں تھے، اس لیے قرآن کی طرف سے ان کو کوئی ہدایت نہیں ملتی تھی۔ ورنہ جو ایمان رکھتے ہیں نا قرآن پہ، جیسا سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، کہ جن کے اندر اللہ کی خشیت اور اللہ کا خوف ہوتا ہے نا، وہ تو قرآن کا حکم سن کے ان کے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر تو ایسا اثر ہوتا ہے۔ وہ کیوں رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ایمان ہوتا ہے نا، وہ للمؤمنین کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ یہ جو آخری لفظ اس آیت کا ہے نا، اس پہ بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اس طرح کا ایمان، اس درجے کا یقین رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور جب اس رب کی معرفت ہوگی، اس کی خشیت دل میں ہوگی، تو پھر اس کے کلام کی اہمیت بھی پتہ چل جائے گی۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال دی نا کہ اگر کوئی تھانے دار ایک بات کہے پکڑنے کی، یا کوئی وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، تو اس کی بات کی بہت زیادہ اہمیت ہو جائے گی، کیونکہ صاحب کلام کی حیثیت اور مرتبے کی معرفت ہوگی تو اس پہ یقین ہوگا، تو اس کی بات پہ بھی یقین ہوگا۔ تو جب اللہ کا کلام ہے، اللہ کا خوف اور ڈر ہوگا، اور اس کی ہستی کی معرفت ہوگی، تو پھر انسان اس پہ صحیح یقین کرے گا نا، اور پھر تو واقعی رونگٹے کھڑے ہوں گے، پھر تو واقعی خوف آئے گا اس کو پڑھ کے۔ لیکن جن کے رونگٹے نہیں کھڑے ہوتے، وہ اسی وجہ سے کہ وہ ایمان کی کمی ہے، ایمان اس طرح کامل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی لیے پھر وہ ہدایت بھی اس طرح سے نہیں ملتی، اور اسی لیے وہ رحمت بھی ان کے لیے نہیں ملتی۔ رحمت تو ڈھانپ لیتی ہے نا انسان کو، ورنہ دیکھیں کتنا بھی کوئی اچھا سوئمر ہو، تیراک جو ہوتا ہے، سرفیس پہ وہ جتنی مرضی تیراکی کرتا رہے، وہ بس وہیں تک رہے گا۔ ہیرے جواہرات جو ہیں وہ کن کو ملتے ہیں؟ جو ڈائیورز ہوتے ہیں، جو اندر تک جاتے ہیں، جو اندر تک اترتے ہیں، وہاں پہ پھر ان کو جا کے وہاں کے بھی اسرار اور رموز پتہ چلتے ہیں، اور پھر وہاں سے وہ ہیرو موتی نکال کے لاتے ہیں نا۔ پھر ان کو اپنا سانس بھی بند کرنا پڑتا ہے، اور وہ سوتے ہیں، اور وہ مشکلات بھی سہنی پڑتی ہیں، نیچے تک وہی جاتے ہیں، پھر وہی وہ جو سرسری سا معاملہ رکھے گا قرآن کے ساتھ، سطحی سا، بس ہم نے کسی دن سورہ یاسین پڑھ لی، سورہ رحمان پڑھ لی، یا رمضان کے رمضان پڑھ لیا، بس عربی پڑھ لی، تو اس کے لیے بس اتنا ہی معاملہ ہوگا۔ یعنی جیسا انسان اس قرآن کے ساتھ رویہ اور معاملہ رکھے گا، قرآن بھی ان ریٹرن اس کے ساتھ ویسا ہی رویہ اور معاملہ رکھے گا۔ جتنا زیادہ جو وقت لگائے گا، جتنی زیادہ جو ایفرٹ کرے گا، جتنا زیادہ شوق سے اور ہدایت کی نیت اور طلب کے ساتھ کوئی اس کو پڑھے گا، اور جتنی زیادہ آپ کہہ لیں کہ کنٹینیوٹی سے کوئی اس کے ساتھ جڑے گا، ویسا ہی ریٹرن پائے گا۔ ویسا ہی اگر کوئی بہت زیادہ ابدی طور پہ ہمیشہ کے لیے اس سے جڑا ہوا ہے، تو وہ ابدی سکون بھی پائے گا۔ جتنے شوق سے نیت سے پڑھا ہے، ویسی ہی زیادہ ہدایت اور رحمت اس کے لیے یہ قرآن بنے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر اس ایمان کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ کا کلام ہے، تو پھر یہ ہدایت بھی بنے گا، پھر یہ رحمت بھی بنے گا، یہ یقین ہوگا کہ ہاں اسی کی وجہ سے میں اپنی منزل مقصود پر پہنچوں گا، اور یہی میرے لیے رحمت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو قرآن کو رحمت سمجھتا ہے، قرآن اس کے لیے رحمت بنتا ہے۔ جو قرآن کی قدر کرتا ہے، قرآن بھی ان کی قدر کرتا ہے۔ یہ تو حدیث قدسی میں ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہی اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ اگر انسان یہ گمان کر لے میری تو اللہ کوئی نہیں سنتے، مجھے تو کچھ بھی نہیں ملتا، میری تو کوئی دعائی قبول نہیں ہوتی، تو اس کے ساتھ وہی واقعہ ہوگا، وہی معاملہ ہوگا، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا ایک قانون بتا دیا نا، اپنا ایک سنت، اپنا ایک طریقہ کار بتا دیا۔ جبکہ جو اللہ سے یہ گمان رکھے گا کہ نہیں میرا اللہ پہ توکل ہے، اللہ میری سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، وہ تو سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر چلنے والی سیاہ چونٹی کا بھی علم رکھتے ہیں، اس کے بھی رزق کا مالک ہیں، اتنا جس کو یقین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ضرور مجھے دیں گے، میری دعا ضرور قبول ہوگی، تو ویسا ہی معاملہ اس کے ساتھ ہوگا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک معاملہ یہ بتایا کہ یہ اللہ کا قانون ہے، تو اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے اس میں اس کا بھی یہی قانون ہے لوگوں کے ساتھ، وہ بھی ویسا ہی رسپونڈ کرے گا ان لوگوں کے لیے، لوگ جیسا جیسا معاملہ اس قرآن کے ساتھ کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ جو ہدایت کی نیت رکھے گا، جو اچھا گمان رکھے گا، جو شوق کے ساتھ سچی خالص نیت کے ساتھ اس کو اللہ کا کلام مانتے ہوئے اس کی طرف آئے گا، جو جتنا وقت دے گا، جو جتنی قربانی دے گا، ویسا ویسا ریوارڈ اس سے پائے گا۔
ٹھیک ہے نا. مومن بنے گا انسان تو قرآن تمہارے لیے ہدایت بھی بن جائے گا، قرآن تمہارے لیے راستہ بھی بن جائے گا، اور تمہیں تمہاری اصل منظر پر بھی لے جائے گا، تمہیں خسارے سے بھی بچا لے گا. یہ سمجھایا اس میں. اور اگر انسان نے ایمان نہیں لانا، مومن نہیں بننا، تو پھر کیا رحمت اور کیا ہدایت. پھر تو سنتے تو وہ لوگ بھی تھے نا، سارے یہ جو مشرکین مکہ تھے وہ بھی قرآن سنتے. تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ہدیٰ و رحمت للمؤمنین کہا گیا نا، کہ ایمان والوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی. دیکھیں ایک تو اللہ کی رحمت عام ہے نا، جو کافروں کے بھی لیے ہے. اب ہم دیکھتے ہیں دنیا میں بہت سے نافرمان سرکش انسان ہیں، وہ بھی اپنا رزق تو پا رہے ہیں اپنی تمام نافرمانیوں، شرک، اپنی طغیان اور جو بھی ان کے سرکشی اس کے باوجود بھی. ٹھیک ہے. لیکن ایک رحمت خاص ہے جو ایمان والوں کے لیے ہے، جس میں ہدایت بھی ہے اور جس میں آخرت کی کامیابی بھی آ جاتی ہے. وہ صرف اہل ایمان کے لیے وہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. اور وہ پھر ایک دلوں کا سکون، وہ اطمینان، وہ ساری چیزیں وہ اس دنیا کے حوالے سے بھی ان لوگوں کے لیے رحمت بنتی ہیں جو اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. پھر ان کے سینے بھی کھل جاتے ہیں، ان کا شرح صدر بھی ہو جاتا ہے، پھر وہ صحیح راستے پر بھی آ جاتے ہیں. اور اکثر لوگ ہوتے ہیں جو پڑھنے کے بعد کہتے ہیں اب پتہ چلا کہ کیا کمی تھی. ٹھیک ہے نا. یعنی اب وہ جو ایک عجیب سی بے چینی اندر ہوتی تھی نا، اس کی ریزن ہمیں پتہ چل گئی. کچھ مسنگ تھا ہمارے پاس، مال و دولت بھی تھا، ہمارے پاس جاہ و مرتبہ بھی تھا، بڑی اچھی نوکری بھی تھی، آل اولاد بھی تھی، پیسے دولت کسی کی کمی نہیں تھی، لیکن پھر بھی کچھ اندر مسنگ لگتا تھا. قرآن سے جڑ کے پتہ چلا کہ وہ اندر جو ایک بے چینی تھی نا وہ ختم ہوئی. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ اللہ کی رحمت پھر مل جاتی ہے نا، پھر انسان کو اصل ہدایت مل جاتی ہے، اس کا فوکس ٹھیک ہو جاتا ہے. تو جو اصل کامیابی ہے اور اصل آپ کہہ لیں کہ اخروی فائدہ، وہ تو ظاہر ایمان والوں کو ہی ملے گا نا. اور آپ دیکھیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک پڑھتے تھے نا، تو یہ مشرکین، یہ کافر، یہ آ کے نا سنتے تھے، کیونکہ سننے سے نا ان کو ایک وہ لذت سی ملتی تھی. کیونکہ آپ کو پتہ ہے ان میں کلام، اچھا کلام ہونا، اس کی بھی بڑی اہمیت تھی، اور پسند بھی کرتے تھے اچھے کلام کو، فصیح اللسان بھی سمجھتے تھے خود کو، اور ایک انٹرسٹ تھا، ایک کلچر تھا ان کو. تو وہ اچھا کلام ان کو اٹریکٹ تو کرتا تھا، سنتے تو یہ بھی تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کے، لیکن بس وہ ادھر سننے تک ہی رہتے تھے نا. ہدایت کی نیت تو ہوتی نہیں تھی، یا ہوتا یہی تھا کہ اچھا اس کو سن کے اب ہم اس میں سے کوئی غلطی نکالیں، یا دوسروں کو کہیں کہ نہیں دیکھو اس میں تو یہ ایسی بات کہی گئی اور یا ویسے بات کہی گئی، اور لوگوں کو بھی شکوک و شبہات میں ڈالتے تھے، اس لیے ہدایت نہیں پاتے تھے. وہ ایک آپ کہہ لیں کہ وقتی ان کو شوق یا لذت جو ہے وہ مل جاتی تھی کلام سننے کی، یا جو ایک آپ کہہ رہے ہیں ان کے اندر جو ایک وہ انکوزیٹیونیس تھی، کہ ایک بے چینی ہوتی تھی کہ اچھا پتہ تو چلائیں کیا بات ہے، وہ ان کی پوری ہو جاتی تھی. بس ادھر تک کی، اس سے زیادہ نہیں تھا. نہ کبھی انہوں نے ہدایت پائی، نہ وہ قرآن ان کے لیے رحمت بنا. حالانکہ دیکھیں اہل زبان تھے، ان کی اپنی مادری زبان تھی، ان کو تو سب سمجھ آ رہا ہوتا ہے، لیکن بس وہ وقتی لذت اور لطف لے لیتے تھے کیونکہ نیت ہدایت کی ہوتی نہیں. ٹھیک ہے نا. تو ایسی وقتی لذت اگر کسی نے لینی ہے تو وہ تو کسی کے لیے بھی ہو سکتی ہے نا، کہ ہاں مجھے قرآن کو سن کے بڑا مزہ آیا، بڑا اچھا لگا. لیکن ہدایت اور رحمت نہیں بن سکتا قرآن اس وقت تک جب تک کسی کا ایمان پورا نہیں ہوگا، ایمان اپنی تمام جزویات کے ساتھ. ہے نا. تو اگر کسی نے اللہ کی رحمتوں کا حقیقی فائدہ اٹھانا ہے اور اس قرآن سے اصل معنوں میں ہدایت اٹھانا ہے نا، تو اس کے لیے ایمان والا بننا پڑے گا. ٹھیک ہے نا. اور مومن بننا کیا ہے، کوئی لمبی چوڑی سائنس تو ہے نہیں نا، سادہ سی بات ہے. کوئی ان پڑھ انسان بھی بہت ایمان والا ہو سکتا ہے، ایسا نہیں کہ بڑا کوئی عالم فاضل بھی ہوگا تو وہی مومن ہو سکتا ہے. قرآن نے جو کچھ کہا ہے آپ اس کو اللہ کا حکم مان لیں، اس کو اللہ کی کتاب مان لیں تو ہم مومن ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مان لیں، انہوں نے جو کچھ فرمایا، جو کچھ کیا اس کو مان لیں تو ہم مومن ہیں. یقین کر لیں آخرت نے آنا ہے، جو کچھ ہمیں بتایا گیا. ٹھیک ہے نا. اور پھر ایمان وہ ہے جو انسان کے عمل میں ڈھل جائے. یہ بہت اہم چیز ہے جو بار بار ہمیں سمجھائی جاتی ہے نا، الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہ بات کتنی دفعہ ریپیٹ ہوتی ہے کہ نیک اعمال بھی ساتھ کرنے ضروری ہیں، تب ایمان مکمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو بات ہے نا کہ ایمان والے وہ ہیں جن کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ ان کا رویہ کیا ہوتا ہے، سمعنا و اطعنا، جیسے ہی سنا فوری اطاعت کر دی. ٹھیک ہے. یعنی جو اصل ایمان پہ جب آ جاتے ہیں نا تو وہ سنتے ساتھ ہی فوری عمل والا معاملہ کرتے ہیں. یعنی
آپ کہہ لیں کہ یہ جو ایمان ہے نا، اس کا تعلق ایک نفسیاتی کیفیت کے ساتھ بھی ہے انسان کی، کہ اس کی نفسیاتی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ میں نے سنا اور اب میں نے فوراً اس کے اوپر عمل کرنا ہے، ایسا ایمان ہوتا ہے ان لوگوں کا. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی صرف سنتا رہتا ہے اور عمل کی طرف نہیں جاتا، یا حجتیں دیتا ہے، یا پیچھے رہتا ہے، یا یہ میرے سے نہیں ہو سکتا، یا اس کے لیے کوئی وہ ریزن ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ایمان میں کمی ہے، پھر اپنے ایمان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کیفیت بھی ہے. اور یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ اللہ کی بات پر تو بس آنکھیں بند کر کے ایمان لانا ہے. ایمان بالغیب یہی ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہہ دیا گیا آخرت آئے گی، قیامت آئے گی، جنت ہے، دوزخ ہے، فرشتے ہیں، یہ سارے معاملات ہیں، تو ہم نے اس کو ماننا ہے. اگر ہم انکار کرتے رہیں گے، یا اگر جن کا معاملہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ آخرت میں ہی جا کے دیکھیں گے تو پھر ان کو یقین آئے گا. مطلب اب ہمیں کوئی آ کے کہہ رہا ہے کہ بھی ٹورنیڈو آ رہا ہے باہر، تو اپنے بچاؤ کا کچھ بندوبست کر لو، اور ہم کہیں نہیں کچھ نہیں ہے، ہمیں تو کوئی آواز نہیں آ رہی، رہنے دو. اور جب وہ ٹورنیڈو سر پہ پہنچے ہمیں نظر آ جائے تو پھر اس وقت تو کچھ نہیں انسان کر سکے گا نا. تو یہی معاملہ ہے ایمان کا کہ ایمان بالغیب ہی ریکوائرڈ ہے، یؤمنون بالغیب. تو یہ اصل میں ایمان اسی چیز کا نام ہے کہ نہیں بھی سامنے نظر آ رہا نا، تو اللہ کی بات ہے، اللہ کے رسول کی بات ہے، اس قرآن کی بات ہے، اس کو فوراً مان لینا ہے، اور اس کے مطابق جو جو عمل کا تقاضا کیا گیا اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے. کہ یہ پتہ چل گیا یہ قرآن کا حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، تو اب اس کے بعد وہ چونکے چنانچے اور اگر اور مگر اور سوچ میں پڑنا یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ معاملہ ہو رہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ ایمان کامل نہیں ہے، پھر اپنے ایمان کو چیک کرنے کی ضرورت ہے. سمینا و اطعنا، یہی معاملہ ہونا چاہیے، تب قرآن ہدایت بھی بنے گا، تب قرآن رحمت بھی بنے گا. ٹھیک ہے. اور تبھی اصل شفا بھی ملے گی، اور تبھی اصلی ابدی سکون اور اطمینان بھی ملے گا. ٹھیک ہے. ٹاپک ایسا ہے کہ اس کے اوپر انسان بولتا جائے. بہرحال آپ کا وقت ختم ہو گیا، آگے سے اس کو انشاءاللہ نیکسٹ ڈے کل انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے اللہ کے حکم کے ساتھ. جی پلیز تلاوت اگر پلے کر دیں. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم. دعا کر لیجیے.